دورہ قرآن میں دوسرا پارہ سیقول، اور سیقول کا رواں ترجمہ ہے کہ ان قریب وہ کہیں گے، سفہا یعنی جمع ہے صفی کی، بے وقوف۔ سیقول واحد کا صیغہ ہے ویسے تو، لیکن گرامر کا یہ رول ہے کہ اگر جمع کی بات کی جا رہی ہے، آگے زیادہ سارے لوگ ہیں، لیکن پہلے اگر صیغہ واحد کا بھی آ جائے گا فعل تو اٹس اوکے، یعنی واحد کا صیغہ لگانا یا جمع کا، دونوں طرح سے یہ بات جائز ہے۔ تو جی یہاں پر کہا جا رہا ہے سیقول السفہاء، یعنی ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اور کیا ہے کہ سورۃ البقرہ ہی ہماری چل رہی ہے، دوسرا پارہ ہے۔ تو جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ جو بات یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، بے وقوف سے مراد یہاں پر یہودی اور منافقین، جنہوں نے یہ شور مچایا کہ بھی مسلمان جس قبلہ پر تھے پہلے، انہیں کس چیز نے اپنے اس قبلے سے ہٹا دیا۔ یعنی یہاں پر بات آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حالانکہ آپ کی بڑی زبردست خواہش تھی کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جو قبلہ ابراہیمی تھا، اور آپ بار بار دعا بھی کرتے اور آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے، یعنی اللہ سے التجا ہوتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس پر یہودی اور منافقین نے شور مچا دیا، یعنی انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے نا، اور نہ کچھ کجی، یعنی کسی ٹیڑھ پن کی تلاش میں ہی رہتے۔ تو اب بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں یعنی نماز تو ایک عبادت ہے اور اللہ کی خاطر ہے، اور عابد یعنی جو غلام ہے اپنے مالک کا، اس کی تو کوئی جرت نہیں، مالک اس کو جس طرف مرضی چہرہ کرنے کو کہہ دے۔ جیسے اب دیکھیں یہ بات پہلے ہی سٹارٹ ہوئی تھی، یہ اصل میں جیسے کہتے ہیں نا تمہید، اللہ نے پہلے ہی ایک طریقے سے بات سمجھا دی تھی پہلے پارے میں، یعنی پہلے پارے میں جب ہم نے پڑھا آیت نمبر 115 میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تم جہاں کہیں بھی اپنا چہرہ کرو تو یعنی اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ یعنی ایک غلام کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، جو اس کا مالک کہے گا جس طرف اسے پھیرے گا اس کا کام ہے پھرنا، اس کا کام ہے اللہ کی رضا اپلائیر، جس کسی کام میں بھی ہو۔ اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں منہ اس طرف کر لو، مشرق کو نہیں مغرب کو کر لو، یا مغرب کو نہیں مشرق کا کر لو، تو مومنین نے تو وہی کام کرنا ہے جو حق ہے ان پر۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یعنی اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو اللہ ہی ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی مومنوں کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے کہہ دیا۔ اور ہم نے اسی طرح اس امت کو یعنی امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول کریم تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا، یعنی وہ ایک طرح سے ٹیسٹ تھا ایمان والوں کا، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے نا وہ، تو اس لیے کہ اللہ جاننا چاہتا تھا، اللہ ایک ٹرائل رکھا تھا، اللہ نے ٹیسٹ تھا کہ اللہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول کا سچا تابع دار ہے، سچا ٹرو فالوور، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے والا۔ یعنی اللہ اہل یقین اور اہل شک کو علیحدہ کر دینا چاہتا تھا، چھانٹی کر لینا چاہتا تھا۔ اور پھر اس امت کو جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے یعنی درمیانی امت، اور اسی طرح خیرہ امہ کا ورڈ بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا، سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو، خیرہ امہ، خیر یعنی بہترین امت جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں بھلا؟ بے تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، یہ ہے تمہارا مشن، یعنی جو نبی میسج دے گے، کمپلیٹ کر گے تمہارے دین کو، اب اس میسج کو تم نے آگے پہنچانا ہے، تو تمہیں اسی لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ تمہیں سب سے افضل امت اس لیے بھی کہا گیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو گے۔ یعنی دوسری جگہ پہ سورۃ الحج میں بھی یہ بات آتی ہے کہ رسول تم پر، تم لوگوں پر گواہ ہوگے، اور یہ بات کئی بار پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن یہاں پھر پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے بعض احادیث میں بات آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے یعنی انبیاء سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی قوموں تک پہنچایا تھا، اور وہ کہیں گے ہاں، جواب دیں گے ہاں، اور اللہ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے، تو وہ کہیں گے ہاں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، یعنی یہ دونوں گواہی دیں گے انبیاء کے حق میں کہ ہاں انہوں نے اپنی قوموں کو وہ میسج دے دیا۔ پڑھتے نہیں ہیں، ہم نے پڑھا نہیں سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، یہ تمام انبیاء کے قصے ہیں، سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں یہ جو ان کی سٹوریز ہیں، کس طرح نوح علیہ السلام کو ان کے جو سرداروں نے انہوں نے کیا کہا، کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ، ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، کس طرح جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو۔ تو یہ سب باتیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہوگا وہ اس قابل ہوگا گواہی دینے کے، تو اسی لیے اس امت کو افضل امت بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر قبلہ چینج ہونے کی جو بات آ رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ گرچہ یہ چیز بھاری تھی، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کے لیے بھاری نہیں تھی،
اور اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہاری ایمانوں کو ضائع کر دے، اور بے شک وہ لوگوں پر بڑا رحیم اور رعوف ہے۔ یعنی یہاں پر تفسیر میں بات ہے کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو صحابہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ پھر اسی زمانے میں وہ فوت ہو گئے، تو اب کیا بنے گا؟ یعنی ان کی نمازیں کیا ضائع ہو گئی یا ان کو ثواب نہیں ملے گا؟ تو اس پر اللہ نے فرمایا یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ ان کی نمازیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر نمازوں کو ایمان کہا گیا، سبحان اللہ، یعنی نمازیں ہی ایمان ہے۔ دیکھیں نا، نماز جو ہے مومن اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، اب یہاں پر وقت نہیں ہے، کہ نماز کے بغیر آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتی، ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ جیسے وہ کہہ لیں آپ سمپل الفاظ میں کہ نماز ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کے بغیر کمپیوٹر چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایمان آپ کا نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ آپ اللہ کی طرف نمازوں کے تھرو نہیں آتے۔ پھر اسی طرح بڑی سخت وارننگز ہیں، سورۃ المدثر میں بات آتی ہے کہ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بھئی تم کیوں جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے ہم تو لم نک من المصلین، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور کھانا نہیں کھلاتے تھے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمیں سیدھی راہ پر رکھے، نمازوں پر قائم رکھے اور کلمے پر موت دے، آمین یا رب۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان کی نمازوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور یہ بھی بات اللہ نے کہی ہے قرآن کریم میں کہ جب تک اللہ کسی چیز کو واضح نہیں کرتا، یعنی آپ کو علم نہیں دیتا، تب تک اس چیز پر پکڑ نہیں کرتا۔ یعنی علم آ جانے کے بعد اگر کوئی اس چیز کو فالو نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، تو پھر اس کی پکڑ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ یقیناً ہم آپ کا چہرہ دیکھتے تھے اے نبی، جو آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھتا، اور بے شک اب ہم آپ کے چہرے کو نہیں پھیر دینے والے ہیں اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، اور پس اپنا چہرہ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور جہاں کہیں بھی سب ہوں، یعنی اب یہاں پر سب کے سب کو حکم دے دیا گیا پوری امہ کو کہ جہاں کہیں بھی تم سب ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جو یعنی جن کو کتاب ملی ہے، اہلی کتاب، وہ جانتے ہیں اپنے رب کی طرف سے کہ یہ بات حق ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ وہی ہوگا جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ دے نو، ان کی کتابوں میں واضح اشارات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جانتے پوچھتے پھر بھی ایمان والوں پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے نبی سے کہ اے نبی، آپ ان اہل کتاب کے سامنے کوئی کسی بھی قسم کی دلیل لے آئیں، وہ آپ قبلے کو فالو نہیں کریں گے۔ یعنی ان کا حسد اور اناد جو ہے وہ کسی دلیل کو نہیں ماننے والا، اور نہ ہی آپ نے ان کے قبلے کو فالو کرنا ہے۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یعنی یہاں پر بات یہ ہے کہ یہود کا جو قبلہ ہے وہ صخرہ بیت المقدس، اور عیسائیوں کا بیت المقدس کے شرقی جانب ہے، یعنی یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کر رہے۔ تو جب اہل کتاب کی یہ دو گروہ ایک قبلے پر متفق نہیں، تو مسلمانوں سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کو فالو کریں؟ اور آگے میسج تمام امہ کے لیے کہ اگر حق بات آ جانے کے بعد، یعنی اللہ نے آپ کو بتا دیا، واضح کر دیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کے ڈیزائر کو فالو کیا، تو آپ بے شک ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر آگے ان کے علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جن کو کتاب دی وہ جانتے ہیں اے نبی آپ کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ کئی بار میں نے بات بتائی کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی مثال رہ ہی نہیں جاتی کہ یہ ایسے جانتے ہیں آپ کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو بھلا کون نہیں جانتا؟ اور کیا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ یعنی ایک سیکٹ ہے، کون سا؟ علماء ان کے جو اسکالرز ہیں وہ حق بات کو چھپاتے ہیں، اور انہیں خوب پتہ ہے، اور یہ حق بات ہے اپنے آپ کے رب کی طرف سے، بس آپ کسی ڈاؤٹ میں نہ رہیے۔ یعنی یہ ساری امہ کے لیے میسج، اور ہر کوئی ایک سمت کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہر کسی کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس طرف وہ اسٹرگل کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے دنیا میں انسان۔ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے فاستبقوا الخیرات، تم خیرات کی طرف بڑھو، نیکیوں کے کاموں کی طرف بڑھو، بھلائیوں کے کام کرو، یعنی ان کی یہ جو باتیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑو، تم اچھے اعمال کرو، جیسے پیچھے بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم اچھے اعمال کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی تم اچھے اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور یعنی ان کے جو مکر ہیں، جو پلاننگز ہیں، سازشیں، یہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو انشاءاللہ۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کو اللہ اکٹھا کر لائے گا، یعنی تمام انسانوں کو، سب کے سب کو قیامت کے روز، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جی اگین یہاں پر حکم آ رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے آپ جہاں پر بھی ہوں، جہاں سے بھی نکلیں، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور یہی بات حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کام بھی آپ کر رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں مزید یعنی اسی کو ہی ریپیٹ کیا گیا کہ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے رخ کو آپ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ تمام مسلمانوں سے یہ بات کہہ دی گئی، اور اس کی یعنی یہاں پر قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا 3 مرتبہ حکم دہرا دیا گیا۔ یہ فرض ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے آپ کو مسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے۔
ٹھیک ہے، ڈائریکشن پتہ ہونی چاہیے۔ ہاں، اب ایسا بھی یعنی اس پر فقہا کہتے ہیں کہ بعض اوقات اب ایسا بھی ان کیس کہ جیسے آپ ٹریول کر رہی ہیں پلین میں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرف ڈائریکشن ہے قبلہ کی، تو وہاں اگر اور آپ کو یہ بھی خوف ہو کہ نماز آپ کی ضائع نہ ہو جائے، فرض نماز، تو اس صورت میں ایسا ہے کہ جس طرف بھی یعنی سواری کا رخ ہے آپ اسی طرف یعنی بیٹھے آپ اپنی نماز کو پڑھ لیں، فرض ہو سنت ہو جو بھی، اور سفر میں تو ویسے ہی سنتیں معاف ہیں تو فرائض ہی ہوتے ہیں، تو اس یعنی نماز ضائع نہیں کرنی، اس کو ادا کر لینا ہے اگر قبلہ رخ نہیں بھی معلوم، جیسے میں ٹریول کی ایک بات کر رہی ہوں ان کیس، یعنی کچھ خاص کنڈیشنز میں، ٹھیک ہے، ادروائز جہاں کہیں بھی آپ ہوں آپ نے مسٹ پہلے ڈائریکشن فائنڈ کرنی ہے، پھر اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہم یہاں سے سمجھ رہے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات اس لیے بھی ہے تاکہ یہ اہل کتاب کوئی ایکسکیوز نہ تمہارے اوپر رکھ سکیں، یعنی یہ کہیں کہ جی ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، تو یہ تو نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، تو یہ بات وہ نہ کہہ سکیں سوائے ظالموں کے۔ اب ظالموں سے یہاں پر مراد وہ لوگ جو نفرت رکھنے والے ہیں مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں، یعنی وہ خوب جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخری نبی کا قبلہ یہی ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے، جیسے کہ اللہ نے یعنی اللہ کا احسان کرم فضل اس کا تمام انسانوں پر، لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جیسے تم میں اللہ نے یعنی نبی تمہیں میں سے بھیجا، یعنی رسول عربی جو تم کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک کر دے اور تمہیں وہ سکھاتے یعنی کتاب میں سے اور حکمہ میں حدیث کہ جو تمہیں معلوم نہیں تھا، یعنی جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، یعنی یہ اللہ کا احسان عظیم ایمان والوں پر اور تمام انسانیت پر، کیونکہ آپ کو کہا گیا نا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر جی آگے اللہ کہتے ہیں فذکرونی، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، کفر نہ کرو۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس پر حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کوئی گیدرنگ ہوئی ہے اچھی مجلس جس میں دین کے علم کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے، تو وہاں پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتا ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اور پھر ناشکری کیا ہے، وہ کفر ہے، یہاں پر بات کر دی نا اللہ نے کہا شکر کرو میرا، اور خالی زبان یعنی زبان سے بھی کہنا چاہیے، زبان سے بھی کہیے، یہ نہ ہو کہ بندہ کہیں نہیں جی زبان سے کیا ہے، نہیں زبان سے بھی کہیے، اور عملی طور پر بھی شکر ادا ہونا چاہیے، اور عملی طور پر یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے کرنے کو کہی ہیں ان کو کیا جائے، یہ ہے شکر، اور جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے ان سے بچا جائے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھا دی، یعنی نماز اور صبر کے بینیفٹس، ثمرات ان کے۔ دیکھیے انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، آرام اور راحت، یعنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے، خوشحالی میں ہے، یا پھر کسی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے۔ تو اب کیا ہے کہ بندہ مومن سے تو دونوں حالتوں میں ہی یہ ریکوائر ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، یعنی کوئی آزمائش آن پڑی ہے تو اب اس پر صبر ہے، اور مومن کا معاملہ تو ہر حال میں ون ون کا ہی ہے، یعنی اگر کسی پرابلم کو فیس کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس سے دور کر رہا ہے، اس کو پاک کر رہا ہے، اس کو وہ چاہتا ہے کہ جنت میں درجے دے، اونچے درجے، ہو سکتا ہے جو وہ اپنے عملوں سے ان درجوں پر نہ جا سکتا ہو۔ تو جی اسی طرح صبر کی بھی دو قسمیں آتی ہیں۔ پہلی ٹائپ کیا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا، اور یعنی لذتوں کو قربان کرنا اللہ کی اوبیڈینس کے کاموں میں، یعنی یہ صبر ہے، حرام کاموں سے بچنا، عارضی فائدوں پر اگر نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس پر صبر کرنا، یعنی جو سود لے رہا ہے دیکھیں وہ دنیا کے فائدے حاصل کر رہا ہے، جو سود نہیں لے رہا تو اس دنیاوی طور پر تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا فائدہ ہی ہے، اور یہ دیکھنے میں ہے دنیا میں بھی اللہ خوشحالی اور بلیسنگز دیتا ہے۔ تو جی یہ ایک فارم ہوگی صبر کی، یعنی یہ تمام چیزیں کیا ہے، اٹس اے فارم آف صبر۔ صبر کی دوسری فارم کیا ہے، یعنی اللہ کے احکامات پورے کرنے میں، یعنی آپ فرائض جو ادا کرنے ہیں ان کے کرنے میں جو مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں، یعنی فزیکلی جو عبادت ہے آپ دیکھیں اس میں بھی ایفرٹ لگ رہی ہے، اور اسی طرح جو مالی طور پر انسان دیتا ہے اس وقت بھی اس کا مال ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، صبر کر رہا ہوتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں، اس کی اطاعت کے کاموں میں جو تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو تحمل سے برداشت کرنا،
تو یہ صبر ہے، یعنی آپ کا نماز پڑھنا صبر ہے، آپ صبر سے کھڑی ہیں، اپنا وقت لگا رہی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ قرآن پڑھ رہی ہیں یا کہیں مدرسہ میں جا رہی ہیں، قرآن کے لیے ٹائم نکال رہی ہیں، آنا جانا آپ کا، ٹریول کرنا، وہاں پر بیٹھنا، ٹائم دینا، یہ سارا جو ہے نا، یعنی اللہ نے ایک ایک لمحے پر انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے گا، اور یہ سب صبر ہے، یعنی یہ صبر کا معنی بڑا وسیع ہے۔ تو اس پر اللہ بشارت دے رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک، یعنی کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ جو آخری خوبصورت جملہ ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، تو اس کو یعنی صبر کی ڈیفینیشن سے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ بے شک اللہ، یعنی یہ جو تمام کام ہو رہے ہیں نا، جو کرے گا اللہ، ان کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت میں مومنوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، مارے جائیں، ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یعنی کس طرح اللہ کے، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے نا کہ اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، شہداء کو مردہ نہ کہنا ان کے آنر کے لیے ہے، ان کی تکریم کے لیے، اور یہ زندگی برزخ کی کیسی ہے، اسے مفسرین یہاں پر کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ہاں، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث سے کہ شہید کی روح، اور بعض روایات میں ہے کہ مومن کی روح بھی ایک پرندے کے سینے میں ہوتی ہے، اور جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر جی آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی لازمی تمہاری آزمائش ہوگی، خوف سے، بھوک سے، اموال کی یعنی کمی ہوگی، بزنس ڈاؤن ہو گئے ہیں، پھر کسی پیارے کے چلے جانے سے، اور اسی طرح پھلوں کی کمی سے، یعنی رزق کی کمی ہونا، تنگی ہونا، یعنی یہاں پر 5 چیزوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے اوپر بھی آزمائش، اولاد پر بھی آزمائش آ جاتی، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ مومن کی جان اور مال پر اور اس کی اولاد پر آزمائش آتی رہتی، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ آزمائشیں اس کو پاک کرتی رہتی ہیں اگر وہ صبر سے کام لے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ پاک ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال آزمائشیں تو آئیں گی، اللہ نے کہہ دی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی تاکید ہے، لازمی ایسا ہوگا۔ اور پیچھے جیسے میں نے بتا دیا صبر کے بارے میں، تو جو پھر اس پر صبر کرنے والا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اور خوشخبری ہے صابرین کے لیے۔ اور وہ لوگ، یعنی جب ان کو کوئی مشکلات پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی 3 چیزیں آ گئی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں یہ بھی بات آتی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو لیڈر بنا دیا، یعنی وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے تھے، امام تھے۔ سورہ الف لام میم سجدہ، اس کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی جب انہوں نے صبر کیا، ریزن کیا ہے؟ صبر کرنے والے، پیشنس رکھنے والے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ایمان رکھنے والے تھے وہ اللہ کی آیات پر۔ یہاں پر بھی 3 طرح کی گڈ نیوز مل رہی ہیں، کیا ہے کہ نوازشیں اللہ کی، رحمت اللہ کی ان پر، اور وہ ہدایت پائیں گے۔ تو یہی تو چاہتے ہیں ہم، سورہ فاتحہ میں یہی تو مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت کا راستہ۔ اچھا جی، آگے سے یہاں ٹاپک چینج ہو رہا ہے، یعنی صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ پہاڑیوں کے نام ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی یہ اٹس اے پارٹ آف حج اور عمرہ کہ وہ ان کی صحیح کرے، اور جو بھی خوشی سے نیکی کر رہا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس نیکی کرنے والے کا، اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ اس آیے کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی ڈیٹیل مختصر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ انصار جو تھے اسلام سے پہلے مناتا طاغیہ بت کے نام کا تلبیہ پکارتے، اور جس کی وہ پہاڑی پر عبادت بھی کرتے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول کریم سے پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ حج اور عمرے کا ایک رکن ہے، اور جس کے پورا کیے بغیر آپ کا حج اور عمرہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آگے پھر ٹاپک چینج ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یعنی اس چیز کو چھپایا جو اللہ نے نازل کی، مبین، یعنی روشن نشانیاں اور ہدایت، بعد اس کے کہ ان پر یعنی کتاب کے جو احکامات تھے وہ واضح ہو گئے، اللہ نے واضح کر دیے،
تو ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یعنی اللہ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری یعنی باقی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت اس شخص پر آتی ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا یعنی دین کے بارے میں، اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ اس حدیث کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور پھر اس چیز کو بتا دیا، واضح کر دیا، بس اللہ ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ بہت زیادہ یعنی بار بار توبہ قبول کرتا ہے، رحیم ہے وہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے، یعنی کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آ گئی، تو ان کے لیے ایسا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، اور وہ اسی میں رہیں گے اور ان سے عذاب بھی کم نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل ملے گی۔ اچھا دیکھیں اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر اللہ لعنت کر رہا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ یہ بات سمجھنے کی کہ عام کسی ایمان والے کا تو یہاں پر یعنی مینشن ہی نہیں ہے، اور اوپر جو بات ہو رہی ہے وہ اس کی کو جو اللہ کی بات کو چھپاتا ہے لوگوں سے جانتے ہوئے، اس پر لعنت ہے، لیکن وہ بھی اگر اصلاح کر لے تو اللہ کہتا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا زبردست لیسن ہے، اور حدیث میں بھی بہت بڑی وارننگ ہے۔ کیا ہم کرتی ہیں خواتین کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو لعن طعن کرتی ہیں، تو یار اب تو ہمیں اس سے بچا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، اس سے بہنوں بچ جاؤ۔ یہ جو لعنت کا ورڈ ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اس میرے حدیث ہے، ذرا میں کوئکلی آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ ایک صحابیہ کی اونٹنی تھی اور وہ کہیں سفر پر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی قافلہ تھا پورا، تو ان کی اونٹنی سلو چل رہی تھی۔ اس پر اس صحابیہ نے اس اونٹنی پر لعنت کر دی کہ لعنت ہو تجھ پر، یعنی وہ سلو چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس اونٹنی کو چھوڑ دو اور کوئی اس سے بینیفٹ نہ لے، یعنی چھوڑ دیا گیا، اس اونٹنی کی طرف کوئی دیکھ رہا نہیں تھا۔ وجہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر لعنت بھیجی جائے نا، اور وہ واقعی لعنت کو ڈیزرو کرتا ہے، مستحق ہے، تو لعنت اس پر جائے گی۔ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو لعنت اس پر نہیں جائے گی، پھر لعنت اوپر کو جائے گی۔ اوپر کو وہ جگہ اس کو نہیں ملتی، یعنی آسمان کی طرف جاتی ہے اس کو جگہ نہیں ملتی، پھر وہ دائیں طرف جاتی ہے اس کو جگہ نہیں ملتی، بائیں طرف جاتی نہیں جگہ ملتی، اور پھر ان دا اینڈ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے جس نے کی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا دیکھیں یہ جرم ہے لعنت کرنا اپنے پیاروں پر۔ یعنی دیکھیں نا، اس اونٹنی کو کہا گیا کہ چھوڑ دو اس کو بس۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔ اچھا جی، اگلی جو آیت ہے نا یہ رقیہ ہے، یہ سمجھ لیجئے، اس کو پڑھا کریں جب بھی کوئی یعنی کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو لازمی اس کو پڑھیں۔ یہ رقیہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان فی خلق السماوات، یعنی بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں، اور پھر جو کشتیاں یہ سمندروں میں چل رہی ہیں انسانوں کو نفع دے رہی ہیں، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے یعنی پانی، اور پانی ہی بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، ویجیٹیشن پانی سے اگ رہی ہے، مردہ زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ مبارک پانی، اس کے لیے قرآن کریم میں مبارک پانی بھی اس کو کہا گیا ہے، بارش کے پانی کو۔ اور اس سے کیا ہے جی، ڈیڈ زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر طرح کے یعنی جاندار پھیلا دیے۔ اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں، یعنی ہواؤں کا جو رخ بدلتا ہے، اور بادل جو اٹھائے ہوتے ہیں پانی کے قطروں کو، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان یعنی جو کچھ مسخر ہے، ان سب میں نشانیاں ہیں اللہ کی اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ مومن کو عقل والا کہا ہے قرآن کریم میں، اولو الالباب پڑھا نا کئی بار ہم نے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں اللہ کا، اور ان کو اتنی محبت دیتے ہیں جتنی کہ اللہ کو دینی چاہیے، یعنی ان سے اتنی محبت رکھتے ہیں ان جھوٹے معبودوں سے، اور جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں اللہ سے۔ آگے قیامت کے دن کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ اے کاش، یعنی اس دن یہ جب جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یہ دیکھیں گے عذاب کو، اور یہ جان لیں گے کہ تمام کی تمام قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی پھر دیکھیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب والا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ گناہوں پر پکڑ بھی کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔
जैसे सूरतुल हिज्र में अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 49 और 50, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम, यानी मेरे बंदों को खबर दे दो कि बेशक मैं गफूर हूँ, मगफरत करने वाला हूँ, माफ़ करने वाला हूँ, रहीम हूँ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और मैं अजाब देने वाला भी हूँ, यानी गुनाहों पर पकड़ने वाला भी हूँ और दर्दनाक अजाब देने वाला। फिर जी आगे क़यामत ही का नक्शा बताया जा रहा है कि यानी जिस वक्त जो इमाम होंगे, यानी जिनको फॉलो किया गया दुनिया में, वो बेजार हुए होंगे उनसे जो उनको फॉलो करते थे, और वो सब अपने अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और सब के रिश्ते नाते टूट जाएंगे। यानी आखिरत में पीरों फ़कीरों और एक गद्दी नशीनों की जो बेबसी है और बेवफाई है, इस पर फिर मुशरिकीन हसरत करेंगे, लेकिन वहाँ पर फिर हसरत का कोई फ़ायदा तो ना हुआ। और फिर इस पर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कहेंगे कि ऐ काश हम दुनिया में अगर दोबारा जाएं तो हम भी तुमसे ऐसे ही बेजार हों जैसे आज तुम हमसे हो, यानी दुनिया में तो हम तुमको फॉलो करते थे। और ये बात हमने कई जगहों पर पढ़ी, जैसे मिसाल के तौर पर सूरह सबा ही की आयतों के लेते हैं, आयत नंबर 31, 32 और 33। इनमें सब यही बातें आ रही हैं। यानी जो दईफ थे, जो फॉलो करते रहे थे मुतकब्बिरीन को, अपने जो लीडर्स को फॉलो किया जिन्होंने, तो वो उनसे कहेंगे उस रोज़ के, अगर तुम ना होते तो हम हदायत पा जाते, हम मोमिन होते। तो वो आगे से वो कहेंगे हमने तुम्हें रोका था, यानी जब तुम्हारे पास हदायत आ गई तो तुमने खुद ही नहीं उसको कबूल किया, तुम खुद ही मुजरिम थे। इस पर फिर कमज़ोर लोग कहेंगे कि भाई तुम तो दिन रात हमें इस चीज़ से रोक रहे थे, तुम तो मकर करते थे दिन रात, तो हम क्या करते। तो अब यानी फिर ये भी बात आती कि कहें रब से कहेंगे कि इनको ज़्यादा अजाब दे, ये हमें लाने वाले जहन्नम में। तो अल्लाह कहेगा सबको एक जैसा ही अजाब है। और यानी कई जगहों पर बातें आई हैं, कहीं पर कहेंगे कि हमसे कुछ अजाब ही हटा लो, अपने लीडर से कहेंगे, तो वो कहेंगे हम कहाँ से हटाएं, अगर हमें खुद हदायत होती तुम्हें भी हदायत देते। तो ये चीज़ यानी यहाँ पर भी वही इसी तरह की बात आ रही है। फिर जी अल्लाह उनकी जो अमाल है हसरात बनाकर उनको दिखाएगा और वो आग से बिल्कुल ना निकल सकेंगे। आगे जी यहाँ पर हुक्म आ रहा है सबके लिए, यानी सबको कहा जा रहा है या अय्युहन्नासु, अन्नास का वर्ड, कि तमाम की तमाम लोगों तुम जो ज़मीन की जो हलाल और तय्यब पाकीज़ा साफ़ सुथरी चीज़ें हैं उनमें से खाओ, और देखो शैतानों के पीछे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा यानी खुला दुश्मन है। यानी शैतान के पीछे लग के अल्लाह की हलाल करदा चीज़ को हराम करो। तो मुशरिकीन ने जो काम किया होता, आप अपने बुतों के नाम यानी वो जानवरों को वक्फ कर देते, हराम कर लेते अपने ऊपर। जैसे पीछे हमने पढ़ लिया ना, बहीरा, साहिबा, वसीला, किसी ऊँट का कोई बेनिफिट होता, कोई अगर मादा ऊँटनी होती वो ज़्यादा बच्चे जनती, फिर ये नहीं, इस तरीके से हमने पढ़ा ना, सूरतुल माइदा और सूरह अनाम में भी ये बात आती है। तो उनको वक्फ कर देते कि जी उनसे ना सवारी लेते, ना फिर उनसे दूध दोहते, यानी कोई उनसे बेनिफिट ना लेते, और उन जानवरों को छोड़ देते कि जी ये तो बुतों के नाम है। तो यानी ऐसी चीज़ तो अल्लाह ने कही नहीं। जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मैंने अपने बंदों को हनीफ पैदा किया, बस शैतान ने इनको इनके दीन से गुमराह किया, और जो चीज़ें मैंने इनके लिए हलाल की थी उसने उन पर हराम कर दी। सही मुस्लिम इसको रवायत करते हैं। और आज भी देखिए आपने इस दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई गोश्त नहीं खा रहा, यानी वेजिटेरियन है, कोई किसी चीज़ को अपने तौर पर छोड़ रहा है। तो बात यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं और उसमें आपके लिए नफ़ा है, यानी कोई इल्ला यानी एक्सेप्शन है, कोई अगर कोई आपको डॉक्टर कह रहा है कि इस चीज़ को मत लीजिए, इसमें ये नुकसान है, तो एक अलहदा बात है, वरना हर हलाल चीज़ को खाइए। अच्छा जी, आगे अल्लाह फरमा रहा है कि और शैतान के कदमों को फॉलो ना करो, बेशक वो तुम्हें बुराई और फहश चीज़ का ही हुक्म देता है, और कहता है कि तुम अल्लाह पर ऐसी बात कहो जो तुम जानते नहीं, यानी कि झूठ बोलो। और जब इनसे कहा जाता है इन मुशरिकीन से कि भी फॉलो करो उस चीज़ को जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं कि नहीं जी, हमने तो उसी को ही मानना है जिस पर हमारे आबा थे। और अल्लाह फरमाते हैं चाहे इनकी आबा ज़रा भी अकल नहीं रखते थे और ना ही हदायत याफ्ता थे। और यकीन जानिए ये सुबहान अल्लाह कुरान करीम 1400 साल से आया हुआ है, और आज भी आप किसी को कहें ना कि बीबी ये काम छोड़ दे, ये सही नहीं है, या किसी को भी कोई बिद्दा वाला काम ही कह लें कि ये नहीं ठीक, वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो हमारे ऐसे ही चलता आ रहा है, हम फ़लाँ हमारा कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को छोड़ें। ये हम मुसलमानों का हाल है, तो मुशरिकीन के को क्या बंदा बात करे। यानी देखिए हमें आपको नॉलेज अल्लाह ने दी है, समझ दी है, आप पढ़िए, पढ़िए हदीस को चेक कीजिए कि ये वाकई हदीस है जो मैं काम कर रही हूँ, ये मेरे नबी ने किया है, उसकी सनद देखिए हदीस की। तो कुरान करीम सबके लिए आया है, मौलवियों के लिए तो नहीं आया ना। अल्लाह ने कह दिया ना इसमें तुम्हारा जिक्र है, तो भाई तुम सबके लिए ये चीज़ है, ये जंतर मंतर नहीं है जैसे वो हिंदुओं के होता है कि वो ख़ास एक तबका ही पढ़ेगा, सबके लिए ये बुक है, सब पढ़ो।
ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو عالم ہیں، اسکالرز ہیں، انہوں نے اپنی لائف، اپنی زندگیوں کو ڈونیٹ کر دیا ہوتا ہے، وقف کر دیا ہوتا ہے اس چیز کے لیے، تو ان کو زیادہ سمجھ ہے۔ تو پھر اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو انہی سے جا کے پوچھے جائے انسان، لیکن پھر بھی موٹی موٹی باتیں آپ کو کئی سمپل سی آپ کو سمجھ آتی ہیں، تو ہمیں قرآن میں تدبر کرنا ہے۔ اور آگے مثال دی جا رہی ہے ان کافروں کی کہ یہ ایسے ہیں جیسے کسی چرواہے کی صرف پکار ہی کو سنتے ہیں اور آواز کو، لیکن نہ سمجھتے ہیں نہ ہی انہیں عقل رکھتے ہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں اور انہیں عقل ہی نہیں۔ اور دیکھیے یہ 30ویں پارے میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق کہا ہے ایمان والوں کو، خیر البریہ، اور بدترین مخلوق کہا ہے مشرکین کو جو شرک کرنے والے ہیں، شر البریہ یعنی سب سے بری مخلوق۔ اب دیکھ لیں سب سے بری مخلوق یعنی اس میں سانپ بچھو سب آ گئے، بدترین مخلوق، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر جی آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اگین، اب پیچھے تھا الناس کی بات، اب یہاں پر ایمان والے اسپیشل، یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والو کھاؤ جو اللہ نے پاک چیزیں تمہیں دی ہیں، رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں، دیکھیں نا، پہلے کوئی جب بلیو کرے گا تو ہی اسے بتایا جائے گا نا کہ اچھا بھائی اب تم ہمارے آگے دائرے میں، اب تم نے یہ کام کرنے یہ کرنے۔ تو الناس کو وہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ تم پر یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو شیطانوں کے پیچھے نہ چلو۔ اب یہاں پر ایمان والے کو کہہ دیا گیا کہ اب بھئی یہ تیرے اوپر چیزیں حرام ہیں، کیا اس میں آ رہا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اور اس کے علاوہ بھی ڈیٹیل میں نے سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں دی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر بات آ رہی ہے، اللہ فرماتے ایک ایکسیپشن ہے، یعنی کوئی ایسا شخص جس کی جان پر بن آئی ہے، کوئی یعنی وہ مجبور ہو گیا کہ وہ حرام کھائے اپنی جان بچائے، تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہے، یعنی نہ ہی وہ حد سے بڑھنا والا ہو نہ ہی زیادتی کرنے والا ہو، یعنی وہ اتنا ہی جتنی اس کی جان بچ رہی ہے پھر اتنی ہی اس چیز کو یعنی وہ استعمال کرے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، تو یقین جانو کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بات ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھی، یعنی ذلت پر ذلت کہ نہ اللہ اس دن ان سے بات کرے گا، اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ تو یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی اس میں بھی یہی چیز آتی ہے جو اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، تو دردناک عذاب ان کے لیے۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں، اور وہ آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں، یعنی پتہ ان کو ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر صبر ہے، یعنی الٹے کام ہی کرنے ہیں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ دور کی ضد میں ہیں۔ اگلی آیت بڑی زبردست ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں لیس البر، لیسا یعنی ہرگز نہیں، پہلے ہی نفی کر دی ہے کہ ہرگز نیکی نہیں۔ کیا چیز نہیں ہے نیکی؟ یعنی کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو، بھائی اللہ کی راہ میں مال دو، اس کی محبت میں، قرابت والوں کو، یتیموں کا یعنی رشتہ دار جو ہیں، یتیم، پھر مسکین، اور راہ کے مسافر، اور سوال کرنے والے جو مانگ رہے تم سے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو تم وعدہ کرو۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، تنگ دستی میں، دکھ میں، درد میں، لڑائی کے وقت، تو یہی ہیں لوگ سچے، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ اس آیت کی مختصر ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ آیت قبلے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی یہودی اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ ہے، اور نصارہ اپنے قبلے کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے قبلہ چینج ہونے پر وہ باتیں کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے۔ سب سے پہلے پڑھ لیا نا ہم نے، اب اس پر بعض مسلمان پریشان بھی ہوئے، تو اللہ نے فرمایا، یعنی تسلی دی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، یعنی ریچولز کا ادا کر لینا ہی کافی نہیں ہے، یہ ہے ہمارے سمجھنے کی بات۔ یعنی اللہ چاہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دو جو تمہارے اراؤنڈ ہیں، جو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہوں۔ یہ آپ اٹھا لیں سورۃ البقرہ سے لے کے پورے قرآن کو دیکھیں، ایک آرڈر ہے، ایک ترتیب ہے، پہلے رشتہ دار۔ اور حدیث میں بات آتی ہے نا کہ اسلام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا، سلام کرنا، یعنی یہ ہے اسلام کی خوبی، خرچ کرو، کیونکہ یہ پاکی کا سبب ہے انسان کے، یؤتی مالہ یتزکا،
یعنی اگر ہم اپنے نفس کو، اپنی سول کی پیوریفیکیشن چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، مال دینا ہے. یہ ہے اصل نیکیاں، فرائض کو ادا کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے، اور پھر صبر کرنے والے تکالیف پر. ٹھیک ہے جی، اور یہی ہے ہدایت پانے والے. اگلی آیات میں پھر ٹاپک چینج ہے. یہاں پر ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا چیز یعنی فرض کی جا رہی ہے، کس چیز میں، یعنی قتل کے معاملے میں. سے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص، یعنی کسی کا کوئی قتل ہو گیا تو اب وہ اس کا قصاص لینا فرض ہو گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. ہاں، جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے معافی مل جائے، یعنی دیت سے کام بن جائے، خون بہا وہ لے لے، تو ٹھیک ہے. یعنی اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ بات بھی جائز ہے. نوٹ کرنے کی بات جو یہاں پر کہ آزاد اور غلام کی باتیں یہ کیوں آئیں، تو اصل میں زمانہ جاہلیت میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی لا نہیں تھا. ہر جو زوراور قبیلہ ہوتا وہ کمزور قبیلے کو جس طرح چاہے ان پر ظلم کرتا. یعنی ظلم کی شکل یہ بھی تھی، کسی طاقتور قبیلے کا اگر کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ نہ صرف قاتل کو قتل کرتا بلکہ اس کے ساتھ قبیلے کے اس کے کئی جو مرد ہوتے ان کو بھی قتل کر دیتا، بلکہ بعض اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے. اور اسی طرح یہ بھی بات ہوتی کہ عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے. یہ کون کرتے؟ جیسے وہی مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب تھا. تو اللہ نے اس فرق کو ختم کیا کہ اللہ نے کہا کہ بھی اگر آزاد ہے تو اس کے بدلے آزاد ہی، یعنی جس نے قتل کیا وہی اس کی جگہ جائے گا. ایک یہ بھی بات. اور اسی طرح عورت کے بدلے عورت اور غلام کے بدلے غلام، یہ چیز آ رہی ہے. یہاں پر معافی کی بھی ہم دو صورتیں پاتے ہیں. یعنی ایک بغیر معاوضہ، یعنی دیت لیے بغیر ہی اللہ کی رضا کے لیے کوئی معاف کر دے. اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ قصاص کی بجائے دیت کوئی قبول کر لے. یعنی ایک جو قاتل ہے اس کی جان چھوڑ دی جائے اور اس سے دیت خون بہا لے لیا جائے، پیسے لے لیے جائیں، یا پھر اس کو اللہ کی خاطر بھی معاف کیا جائے. تو یہ دونوں صورتیں موجود ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تخفیف، یعنی یہ جو آسانی ہے، سہولت ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے تم پر. یعنی اس سے پہلی قوموں پر ایسا نہیں تھا. یہود اور نصارہ میں چینج تھا معاملہ، ایسا نہیں تھا. بعض میں دیت بالکل نہیں لے سکتے تھے، خون بہا نہیں لے سکتے تھے، اور بعض میں تھے یہ تھا کہ آپ بدلہ بھی نہیں لے سکتے. تو سبحان اللہ، اس امہ میں اللہ نے یہ آسانیاں رکھی. مگر اس آسانی کے بعد یعنی کوئی سرکشی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. یعنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایگری کر گیا کہ یہ دیت پر ہی، خون بہا پر، تو نہ ہی تو لینے والا کوئی زیادتی کرے، یعنی دیت لے کر بھی اس کی جان لے لے، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح اگر ایگری کر لیے کہ خون بہا دیا جا رہا ہے تو اس ایگری کرنے کے بعد دیا نہ جائے جو قاتل ہے اس کی طرف سے، تو یہ بھی زیادتی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کام بھی نہ ہو. پھر ایمان والوں سے بڑی زبردست بات سمجھائی جا رہی کہ دیکھو تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. دیکھیں گرچہ اللہ نے چوائسز دے دی ہیں، معافی کی صورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا ہے قصاص میں ہی زندگی ہے. اے عقل مندو، اس بات کو سمجھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو. دیکھیں اب ویسٹ میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ وہ جو قاتل کو معاف کر دیں، اس کو ایجوکیٹ کریں، کیا ہے اس کو سکھائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایک بار قتل کرتا ہے وہ مزید قتل ہی کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرما دی کہ دیکھو اس میں زندگی ہے، یعنی سارے معاشرے کی اسی میں زندگی ہے. پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے جب یعنی تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ گیا تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے. یہ آیت منسوخ ہے جی اب. ٹھیک ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ متقین پر حق ہے. تو یہ آیت منسوخ ہے اب، یعنی پڑھنے میں ہم پڑھ رہے ہیں بٹ اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ نساء میں انہیریٹنس کی ڈسٹریبیوشن اور کس کس کو جائے گی وہ اللہ نے مقرر کر دی، فکس کر دی اللہ نے. یعنی بہن بھائیوں میں، ماں میں، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کی اولاد ہے، یہ وہ سب کچھ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو جس کو سننا ہو وہ 5ویں پارے کی ویڈیو کو دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت منسوخ ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جو وصیت کو سننے کے بعد بدل دیتا ہے، یعنی کسی نے وصیت سنی کسی کی اور اس کو چینج کر دیا سننے کے بعد، تو بس اس کا گناہ اس پر ہوگا. یعنی وصیت کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو اسی پر ہوگا جس نے پھر بدل دیا. اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس میں ایک ایکسیپشن ہے آگے. یعنی کسی نے وصیت اس وجہ سے چینج کر دی، یعنی کہ وصیت کرنے والا اگر غلطی سے یا بھول سے کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو گیا، یا کسی دوسرے کی اس نے حق تلفی کر دی، یعنی اس کو اس کے حق سے کم دے دیا، یا اس نے غلطی سے کیا یا اس نے جان بوجھ کر کیا، تو اب اس پر کوئی سننے والا اس کو صحیح کر دے، اس کی وصیت کو اس کی درستگی کر دے،
تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا لیسن مل رہا ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور یہ بھی نہ ہو یعنی انسان دنیا سے جاتے جاتے ظلم کر جائے۔ تو حدیث میں بھی ہم یہ بات پاتے ہیں، یعنی یہ اہم چیز ہے کہ انسان اپنی وصیت کو تیار رکھے۔ پھر جی یہاں سے آگے مزید ٹاپک چینج ہے، روزوں کے بارے میں بات آ رہی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی یہ روزہ عبادہ ہے، اور تقوی ہر خیر کی چابی، ٹھیک ہے، تمام رائچیس ڈیڈس کی بیس ہے تقوی۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو ہی سب کام ہوتے ہیں، یعنی یہ اسی سے پھر آگے برانچز نکل رہی ہیں اچھے اعمال کی، تقوی۔ اور تقوی کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لیا نا، اللہ نے کہا کہ میری بندگی کرو، عبادت کرو، آل کائنڈ آف ورشپ ریچولس جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اب اس سے بھی یہی چیز آ رہی ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ اور پھر ایمان والوں کو انکریج کرنے کے لیے کیسی خوبصورت بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، دیکھو تھوڑے سے تو دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، تو بس تم میں سے پھر بھی یعنی کوئی مریض ہے یا پر سفر میں ہے تو یعنی اس میں پھر وہ روزے چھوڑ سکتا ہے جو فرض روزے ہیں، اور پھر وہ باقی دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کرے۔ اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ کی تو وہ ایک مسکین کا کھانا دیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس میں یعنی اس کی صحت یابی کی کوئی چانسز نہیں ہیں، کوئی امید نہیں ہے، اور روزہ رکھنے میں وہ مشقت محسوس کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے۔ لیکن جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ طاقت رکھتے ہی کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے شروع میں روزے کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ سہولت دی تھی، لیکن اب کیا ہے کہ اب ہر وہ شخص جو طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے، مگر زیادہ بوڑھا دائمی مریض اس کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں یعنی بہتر چیز یہی ہے کہ روزے رکھنا اگر تمہیں علم ہو۔ اور ماہ رمضان تو وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، اور جس میں یہ بھی گائیڈنس کی گئی ہے کہ حق اور باطل میں کیسے فرق کیا جائے۔ اور تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، یعنی فرض ہیں روزے رکھنے۔ ہاں جو بیمار ہے یا مسافر ہے یا اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری پھر کر لینی چاہیے۔ اور اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کا ہے، یعنی اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی یہ اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں اپنی طرف آنے کے راستے بتا رہا ہے بلکہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ جیسے اللہ نے فرما دی نا کہ نبی نے تو آ کے وہ تمہیں سکھایا جو تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، جو تمہارے رب کو محبوب ہو اس کو کیسے پانا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اس کا فضل کریم ہے، بہت بڑا احسان اللہ کا۔ پھر جی رحمتوں والے مہینے کی جب بات ہو رہی ہے تو بیچ میں آیت آ گئی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں۔ ابھی آگے بھی روزے ہی کی بات ہوگی، لیکن بیچ میں دیکھیں دعا کی بات آ گئی، یعنی اگر میرے بندے پکارتے ہیں تو فوراً اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، یعنی میں تو بہت قریب ہوں اور میں دعا سنتا ہوں، پکار سنتا ہوں جب مجھے کوئی پکارتا ہے۔ تو بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی یہاں پر میں ایک شیخ کی بات آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اکثر جب جو رولز پڑھتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، تو اس میں جب بات آتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آیت کے جو معنی وہ پڑھ رہی ہوں کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یس آلونا کا ماذا ینفقون، کہ کیا وہ خرچ کریں، تو آگے اللہ کہتے ہیں کل کا ورڈ بیچ میں آتا ہے، بات سمجھنے کی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی یہ تو یعنی زیر زبر کا ہم حق نہیں دے سکتے، تو کل کا ورڈ آتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ایسے ہے اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حید کے بارے میں بھی بات آتی ہے تو پھر بیچ میں آتا ہے کل، لیکن یہاں پر جب اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، یعنی جب میرے بندے آپ پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں آپ سے، فَإِنِّي قریب، کل نہیں آیا۔ تو یہ شیخ نے سمجھایا کہ دیکھیں اللہ نے کوئی وسیلہ نہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں، فوراً اللہ ہے ہی قریب۔ سورہ قاف میں پڑھتے ہیں نا آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو وسوسے اٹھتے ہیں اس کے نفس میں ہمیں خوب پتہ ہے، اور ہم تو اس کی شے رخ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دیکھیے ذرا، پھر اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے، کوئی وسیلہ، کوئی چیز، کچھ نہیں۔ دعا کے آداب سیکھیے، دعا کس طرح مانگنی ہے وہ ہمیں آنا چاہیے۔ دیکھیں آپ قرآن کریم کو اٹھا لیجئے اور انبیاء کی دعاؤں کو دیکھ لیجئے، اب ایک کے بعد ایک نبی آئے، ہمیں پتہ ہے نا،
ٹھیک ہے نا، نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سب سے پہلے آئے، پھر اس کے بعد ابراہیم، اور اس طرح لمبی لائن ہے انبیاء علیہ السلام کی جن کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ مجھے بتائیے کوئی ایسی ہمیں آیت ملتی ہے جس میں کسی نبی نے پچھلے نبی کا حوالہ دیا ہو، وسیلہ پکڑا ہو کہ فلاں نبی کی وجہ سے اللہ تو مجھے بخش دے؟ نہیں ایسا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا۔ تو ہمیں بھی ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ایسے کہنا کہ فلاں کے صدقے سے ایسے کر دے ایسے کر دے، بلکہ حدیث میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے اچھے اعمال کو آگے رکھ کر اللہ سے مانگیے اور اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، 99 نیمز ہیں، تو ان کو پڑھیے، جو آپ کو یاد ہے ان سے مانگیے۔ وہ غفور ہے، وہاب ہے، ودود ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو یہ یعنی اللہ کے ناموں سے پھر اللہ کو پکاریے اور دعا مانگیے، اور ہاں اول آخر جو ہے وہ درود شریف لازمی پڑھیے، یہ بات لازمی ہے۔ پھر جی آگے رمضان ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں حلال کر دیا اللہ نے تمہارے لیے راتوں میں، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تم مباشرت کر سکتے ہو، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، اور اللہ کو علم ہے جو تمہاری یعنی پوشیدہ خیانتوں کا بھی، اور اس نے تمہاری توبہ قبول کیا ہے، تم سے درگزر کیا۔ اب کیا ہے کہ یعنی تم رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، اور دوسرا وہ چیز طلب کرو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ رکھی ہے، یعنی اولاد جو مقصود ہے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہو جائے۔ اس آیت میں یہ جو بات ہوئی کہ خیانت کے بارے میں یعنی اللہ جانتا ہے، تو اس میں کیا پیچھے ڈیٹیل کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اسلام کی بگننگ میں یہ حکم تھا کہ جب روزہ افطار ہو جائے، روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت تھی، یعنی عشاء کی نماز یا سونا یا کھانا پینا یہاں تک، ٹھیک ہے، دوبارہ دہرا رہی۔ تو سونے کے بعد پھر ان کے بعد یعنی کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا، پھر عورت سے مباشرت نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب یہ پابندی سخت تھی اور اس پر عمل بھی مشکل تھا، تو اللہ نے پھر یہ دونوں پابندیاں اٹھا لی، اور افطار سے لے کر یعنی صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کی اللہ نے اجازت دے دی۔ اور یہ بھی پھر حدیث میں بات آتی ہے کہ اگر کوئی حالت جنب میں ہو، جنبی ہو، تو اور ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس، تو آپ اس میں کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، حدیث ہے کہ آپ اپنا غسل بعد میں کر لیں، کھا پی لیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یعنی ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی سورج کے ڈوبتے فوراً ہی روزہ افطار کر لو، اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ یعنی روزہ افطار کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ اب جی آگے اعتکاف کی بات آ رہی ہے کہ اعتکاف ایک تو مساجدوں میں ہی ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، گھروں میں تو نہیں نہ کہا، بیت کا ورڈ تو نہیں آیا، تو پھر پتہ نہیں کیوں خواتین بضد ہوتی ہیں کہ گھروں میں ہم نے بہرحال اس پہ اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ تو آیت میں تو یہی بات آ رہی ہے کہ جی انتم عاکفون فی المساجد، تو جو یہاں پر سعودی عرب میں بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہے ہی بات یہ کہ مساجد میں ہونا ہے، گھروں میں تو اعتکاف کی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس میں کیا ہے کہ جب اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہیں کرنی، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے قریب نہ جاؤ، اللہ فرما رہے ہیں، یعنی جو اللہ نے حدیں بتا دی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والی ہیں۔ اگلی آیت میں بات اور ہے، ٹاپک چینج ہے، یعنی کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو، یعنی کچھ بھی کوئی مال و متاع ہے اس کا، لیکن اب جس کا مال ہے یا جس کی کوئی چیز ہے اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے، دوسرا شخص جس کے پاس اس کی یعنی چیز ہے تو وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھائے اور جا کے عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ تو اس طرح کیا ہے کہ اس نے دوسرے کا حق غصب کیا۔ حقوقی بات پر بڑی سخت پکڑ آتی ہے، یعنی اللہ نے یہ بھی بات کی ہے نا کہ اگر کوئی اللہ کے حقوق میں کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یعنی اس پر ہو سکتا ہے چھوٹ کر دے، لیکن جو بندوں کے حقوق میں کمی بیشی کرے گا، بندوں کے حقوق مارے گا، تو اس کی تو بڑی زیادہ پکڑ آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے اوتھینٹک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے کسی کا ناحق زمین کا تھوڑا سا بھی ٹکڑا لیا تو اس نے جہنم کا ایک ٹکڑا خرید لیا۔ اور اس طرح یہ بھی بات آتی ہے حدیث میں کہ اس کو 7 زمین کے طوق پہنا دیے جائیں گے اور وہ قیامت تک دھستا جائے گا ان میں، یعنی جس نے کسی کا ایسے حق مارا غصب کیا۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں، تو ان سے کہہ دی کہ یہ جو چاند کا بڑھنا اور گھٹنا ہے یہ یعنی لوگوں کی عبادت کے وقتوں کو بتا رہا ہے، حج کے موسم کو بتا رہا ہے، یعنی اس سے مہینوں کا، سالوں کا انسان حساب لگاتا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے۔
پھر ایک اور اہم چیز یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ جاہلیت میں انصار جو تھے وہ حج اور عمرہ کا جب احرام باندھ لیتے تو پھر اگر انہیں کسی خاص ضرورت کے لیے گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتے کہ دروازے سے آنے کی بجائے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر اندر آتے، اور وہ اس کو نیکی سمجھتے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے بھئی، یعنی تم اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آیا کرو، اور اصل میں نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ہے بڑی نیکی، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، اور اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اللہ نے اجازت دی جو مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے، تاہم اللہ نے زیادتی سے منع کیا، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ مت کرو، لاشوں کا مسئلہ کر دینا، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، یعنی جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے۔ اسی طرح درخت وغیرہ کو کاٹنا یا جلا دینا، یا جانوروں کو بغیر مصلحت کے مار ڈالنا، یہ بھی زیادتی ہے جن سے بچا جائے۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کے حالات میں درخت کاٹنا یا جانوروں کو مارنا، اور اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، کوئی وجہ ہے، تو یہ جائز ہے کہ اللہ مجھے وہ دے دے، کوئی جاب ہوگی یا کچھ بھی، یا مجھے اس جگہ پر رکھ جو تجھے پتہ ہے، جو میرے لیے بیسٹ ہے، مجھے نہیں پتہ، تو غائب کا جاننے والا ہے، تو میرا رب ہے، اس چیز کو پکڑ لیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں پتہ۔ بڑی سمپل سی بات کر کے ختم کر دی۔ یہ بات سمپل نہیں ہے، یعنی پڑھنے میں سمپل لگ رہی ہے کہ بھی ہر چیز کا علم اس کو ہے، اس نے تقدیریں لکھی ہیں، وہ خالق ہے، رب ہے، اس کو پتہ ہے میرے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ اچھا جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جی اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان شہر الحرام، جو حرمت والے مہینے ان کے بارے میں یعنی ان میں قتال کرنا کیسے ہے، کیسی چیز ہے، یعنی یہ صحیح ہے؟ تو آگے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ان میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے راستے سے روکنا، کفر کرنا اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ یہ زیادہ حرام، بڑی حرام چیز ہے جو یہ کام ہو، اور جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ بات پیچھے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس پہ اب زیادہ میں ڈیٹیل نہیں دوں گی۔ اچھا جی حرمت والے مہینے بات پہلے بھی ہوئی تھی، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے، اور ان 4 مہینوں کی حرمت زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہے، جن میں یعنی قتال اور جنگ و جدل ناپسندیدہ تھا، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اب اس میں ایک واقعہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے ہاتھوں، یعنی مسلمان آرمی تھی، ان سے کیا ہوا کہ رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا، اور بعض کافر انہوں نے قیدی بنا لیے۔ اب مسلمانوں کو علم نہیں تھا کہ یہ اب یعنی رجب شروع ہو گیا، تو کافروں نے مسلمانوں کو تانا دیے کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال نہیں کر رہے، یعنی اس میں تو جنگ و جدل وغیرہ منع ہے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو وہ اس مہینے میں اس کو قتل نہ کرتا، یعنی اتنی تعظیم کرتا۔ تو مسلمانوں پر تو ظاہر ہے یہ زیادہ واجب ہو گئی۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے تانے دیے کہ بھی یہ آپ نے حرمت والے مہینے میں یہ کام کیا، اب جس پر پھر اللہ نے یہ اس آیت کو نازل کیا کہ یقیناً حرمت والے مہینے میں قتال بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے پہلے واضح کر دی بات کہ یقیناً بات تو ایسی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، خود یہ جو کافر کام کر رہے ہیں، یہ بڑے جرم کر رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے پر ان کو نکال رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، اور شرک کر رہے ہیں، تو یہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرک اکبر ہے، یعنی فتنہ، کفر و شرک اللہ کے نزدیک قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہ بالکل باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ ان کا تو بس یہی، یعنی ان کا بس نہ چلے کہ تمہیں مرتد ہی کر دیں، یعنی ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ تم واپس اسی جگہ پر آ جاؤ، اپنے جیسے یہ کفر کریں تم بھی ویسا ہی کام کرو، اور تم میں سے جو لوگ بھی اپنے دین سے پلٹ گئے اور اسی کفر کی حالت میں وہ مرے، یعنی مرتد ہو کے نعوذ باللہ، تو ان کے سارے اعمال، دنیا اور آخرت کے اعمال غارت ہوئے، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی اتنی تکالیف پریشانیاں جھیلیں، اپنے گھروں سے مجبور ہو گئے نکلنے پر، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے اسٹرگل کی، یعنی جو جہاد کیا، قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ کرم کرے گا ان پر۔ اچھا جی یہاں پر تھوڑی سی بات رکھتی چلوں، مرتد کی، یعنی مرتد کی سزا تو یہی ہے کہ وہ قابل قتل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر مرتد توبہ کر لیتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو اس کی توبہ بھی قابل قبول ہے۔ اچھا جی اگلی آیت میں
دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی سوال کرتے ہیں صحابہ آپ سے، یسألونک عن الخمر، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے جو نقصان ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں، یعنی ان دونوں چیزوں میں فائدہ تو ہے، نقصان زیادہ بڑا ہے۔ یعنی دیکھیں شراب کے بھی دنیاوی فائدے، یعنی بعض اوقات انسان کی باڈی ایکٹیو ہو جاتی ہے، زیادہ ذہن میں تیزی آ جاتی ہے، اور اسی طرح جوئے کو آپ دیکھ لیں تو بعض اوقات انسان بڑا مال جیت جاتا ہے، اس کو بڑا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بالکل ہی کنگال ہو کے رہ جاتا ہے۔ یعنی دکھنے میں تو وہ فائدے نظر آ رہے ہیں دنیاوی طور پر، لیکن ایک تو آخرت بھی برباد اور نقصانات بھی، دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں اب ہمارے تو دین میں حرام ہے نا دونوں چیزیں، لیکن یہ اللہ نے میسج دے دیا تمام لوگوں کے لیے، منافع للناس، ٹھیک ہے، اور اسمہما بھی کہہ دیا، الناس کو یہ میسج چلا گیا کہ اگرچہ تم سمجھ رہے ہو، یعنی اس میں نان بلیورز کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی کہ اگرچہ وہ سمجھ رہے ہیں جس میں بڑے بینیفٹس ہیں، لیکن اللہ نے کہا نقصان بڑا ہے بھئی، اس چیز کو سمجھو۔ یہ خالی ایمان والوں سے بھی نہیں بات کہی جا رہی، بڑی اہم بات ہے۔ ایمان والوں کے تو اللہ نے کہہ دیا نا کہ حرام ہے، پھر اگلی جیسے صورتوں میں ہم پاتے ہیں یہ چیز کہ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں ایمان والوں پر۔ اچھا جی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کیا خرچ کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یعنی تمہاری ضروریات سے اضافی اب جو چیز بچ رہی ہے تو اس کو تم خرچ کر دو۔ دیکھیں اس میں یہ بھی بات آتی ہے، ایک حدیث کے مطابق ایک آتا ہے شخص آپ کے پاس، تو وہ پوچھتا کہ میں کیسے خرچ کروں مال کو، یعنی میں یہ مفہوم رکھ رہی ہوں میں آپ کے آگے حدیث کا، تو اس میں آتی کہ بات آتی ہے کہ جی اپنی ذات پر، اپنے والدین پر، اپنے بال بچوں پر، اہل خانہ پر انسان خرچ کرے، یہ سب جن کا یعنی جن کی جو ذمہ داریاں اللہ نے فرض کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا، والدین ہو گئے اپنے، اور جو بچے ہیں، اور اپنے آپ پر، یعنی یہ سب ان پر خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز فالتو ہے تو جو مسکین ہیں لیکن رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار ہیں قریب والے ہیں، ان پر خرچ کیجیے، اور ایون حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ، اچھا وہ اس سے بھی زیادہ بچ گیا تو پھر فی سبیل اللہ بھی دے دو، پھر اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ دین کس طرح لوگوں کو بہترین اصولوں کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح واضح کر رہا ہے تم پر تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہترین بات ہے، اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو فساد کرنے والا ہے اور جو اصلاح کرنے والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اچھا جی یہاں پر بات آئی، یعنی جو جب آیت آئی تھی نا کہ ظلمن مال جو کھانے والا ہے یتیم کا، بڑی سخت وعید آئی تھی نا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور پھر اتنی زیادہ احادیث ہیں، اب یہاں پر تو میں نے پہلے بھی بات رکھی ہے الحمدللہ بتائی ہے کہ بدترین گھرانہ اسے کہا گیا ہے دنیا کا جس کے گھر میں یتیم بچہ اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اور بہترین گھرانہ وہ ہے جس کے گھر میں یتیم بچہ اور اچھا سلوک اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے نا کہ جو یہ چاہے کہ وہ اس کا دل نرم ہو، سافٹ ہو، تو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور پھر یہ بھی بات آتی ہے نا کہ یتیم کے سر پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں وہ لے گا جو یتیم کے ساتھ یعنی سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اور پھر اسی طرح جنت میں ساتھ کا وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے یتیم کی کفالت کی، اتنا ریوارڈ رکھتی ہے سبحان اللہ، کہ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یعنی ایسے جو بچے ہیں جن باپ کا چلے جانا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سائبان چھن جانے والی چیز ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، یعنی یہ ریوارڈ کیوں رکھ دیا۔ اور بعض اوقات یقین جانے کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچاری کوئی بیوہ ہوتی ہے، وہ اگر وہ شاید وہ اپنے شوہر میں اتنی چیزیں وہ نہیں حاصل کر پا رہی تھی جتنی اس کو بعد میں بھی اللہ فراوانیاں دیتا ہے، خوشحالیاں، یہ ایسی بھی بات ہے، دنیا میں مثالیں ہیں الحمدللہ۔ اچھا جی یہ بات ہوئی، تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ یعنی صحابہ کرام ڈر گئے اس وارننگ سے جو میں نے پیچھے بھی بتا دی ہے، تو انہوں نے یتیموں کی ہر چیز کو الگ کر دیا، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیز کو، اور وہ خراب ہو جاتی، تو اس ڈر سے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہیں ہم پر پکڑنا آ جائے، تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو نہیں یہ ایسا نہ ہو، یعنی ایسے چیزیں ضائع تو نہیں نہ کرنی، اب یہ کہا کہ اپنے ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں تم ملا سکتے ہو، اجازت ہے، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کون تم میں اصلاح کرنے والا ہے۔ پھر جی آگے بڑا اہم حکم ایمان والوں کو کہ کہا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نکاح نہ کرو جو مشرکین عورتیں ہیں، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ مومنہ ہو جائیں، اور ایک لونڈی مومنہ لونڈی بہتر ہے ایک مشرکہ سے،
اسی طرح کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ وہ آپ اس چیز کو اس طرح سمجھے کہ کوئی مشرکہ اگر مس ورلڈ بھی ہے اور آپ کو آپ بھائی آپ اس کو چھوڑ دیجئے مس ورلڈ کو، آپ ایک جھاڑو پھیرنے والی سے کر لیجئے اگر وہ مومنہ، یعنی ایکسٹریم مثال دی گئی، ٹھیک ہے، یعنی مشرک عورتوں کی طرف مت جائیے، اور یہ بتوں کے پجاری ہیں، یعنی یہ مشرک عورتیں بتوں کی پجاری ہیں نا، تو یہ آپ کو جہنم ہی کی طرف بلائیں گے نا، جیسے آگے اللہ فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح روک دیا گیا کہ تم اپنی عورتوں کی نکاح بھی نہ کرو مشرک مردوں سے، اگرچہ تمہیں وہ بھا رہے ہیں لیکن ان سے بہتر ہے کہ مومن مرد ہو۔ اب آپ وہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ مومن ہے، چاہے وہ معاشی طور پر کمزور ہے، نہیں اس کی حیثیت، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے تو آپ مشرک سے نکاح میں نہ دیں اپنی بیٹی کو، بہن کو، یعنی آپ مومن کو پریفر کریں، یہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلائیں گے۔ کیسے ہو، ایک آگ کی طرف جا رہا ہے اور ایک چاہتا ہے جنت کی طرف، تو کیا ان کا ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ ایک کہتا ہے رات ہے اور ایک کہتا ہے دن ہے، وہ جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کو ایمان والوں کے لیے حلال کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے وہ شادی کر سکتے ہیں، یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے، جو عیسائی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے خوبصورتی کی وجہ سے اپنی آخرت نہ خراب کرو۔ اب دیکھیں حدیث ہے آپ سے سمجھے کہ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو چوز کرو، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر جی آگے حید کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ آپ سے نبی حید کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو یعنی عورتوں کو جو منتھلی سائیکل ہے اس کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، یعنی بیماری بھی ہے اور اس میں تکلیف بھی ہے، بس اس ٹائم پہ عورتوں سے یعنی دور رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جس طرح اللہ نے یعنی تمہیں ان سے مباشرت کرنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے کرو، یعنی جو لوتی والا عمل ہے وہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ نے نیچرل وے بنایا ہے اسی طریقے سے عمل ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے ہیں۔ اور یہ جو تمہاری عورتیں ہیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح تم چاہو، اور اپنے نفسوں کے لیے یعنی نیکیاں جو خیرات ہیں وہ بھیجو آگے اللہ کے ہاں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور گڈ نیوز ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے۔ جی اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی قسموں کو اس طرح نہ نشانہ بناؤ کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں کی اصلاح چھوڑ بیٹھو گے، یعنی غصے میں یہ قسم نہ کھاؤ کہ جی میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گی، یا فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گی، تعلقات ختم کر دوں گی، یا صلح نہیں کرواؤں گی۔ تو اس قسم کی جو قسمیں ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسی قسمیں مت کھاؤ جس میں اللہ کی نافرمانی کی بات آ رہی ہے، اور وہ سب سے زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ پکڑ نہیں کرتا تمہاری ایسی قسموں پر یعنی جو تم بلا وجہ ہی کھا لیتے ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بلا وجہ ہی، بغیر کوئی ارادہ کے، کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، بس قسم کھا لی، ہاں اللہ کی قسم ایسے ایسے، تو جیسے واللہ واللہ کہنا، یہ بھی عربوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے اس قسم کی قسموں پر اللہ نہیں بات پکڑ کرتا، لیکن اس قسم پر اللہ پکڑ کرتا ہے جو تم جان بوجھ کر پورے ارادے کے ساتھ کھائی جائے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گی، پوری انٹینشن کے ساتھ آپ کو سمجھو کہ میں اس پر قسم کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اگر قسم ہے اس کو اگر پورا نہیں کیا جا رہا اور اس کو توڑ دیا ہے تو پھر اس پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کفارہ ادا نہیں ہوگا تو اللہ پکڑ کرے گا۔ اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر بالکل بھی قسم نہ کھائیے، اور اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو اب اس کو توڑنا لازم ہے، اس کو توڑیے، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کے پر جو قسم کھائی جائے، اللہ کی نافرمانی اللہ نے کہہ دیا نا یہ قسم نہ کھاؤ میں نیکی نہیں کروں گی، میں فلاں نہیں کروں گی، تو یہ نہیں قسم کھانی ہے۔ اگر کسی نے کھا لی ہے اب اس کو وہ توڑے اور پھر اس پر کفارہ دے، اور قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا جو انسان اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا ان کو کپڑا دینا، یعنی 10 مسکینوں کو یا تو آپ کھانا کھلا دیں یا پھر ان کو کپڑا دے دیں، یا پھر ایک غلام یا لونڈی آزاد کریں، اور جو یہ تینوں چیزیں نہ کر سکے تو وہ پھر کیا ہے 3 دن کے روزے رکھے، تو یہ ہے قسموں کا کفارہ۔ اور غلام یا لونڈی آزاد کرنا آج اسکالرس کے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی مقروض ہے تو اس کا اگر آپ قرض ادا کر دیتی ہیں تو وہ بھی اسی چیز میں یعنی ایسی ہی چیز ہو جاتی ہے کہ گویا کہ کسی غلام کو آزاد کرنا، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ غفور اور حلیم ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں
طلاق کے حوالے سے یعنی جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، جو لاز ہیں، اور اسی طرح بیوہ کے بارے میں، بیوہ کی عدت کیا ہوگی، کس ٹائم پہ وہ نکاح کر سکتی ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل ہم اگلے 3 پیجز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پہلی آیت میں بات آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے 4 مہینے کی مدت دے دی ہے، اور اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب دیکھیں ایلا کے معنی ہے قسم کھانے کے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تک تعلق نہیں رکھوں گا، پھر وہ اس قسم کی مدت پوری کر کے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ نہیں ہے. یعنی اس نے قسم کھائی کہ 2 مہینے تک میں اس سے بات چیت نہیں کروں گا، تعلق نہیں رکھوں گا. اب وہ جب 2 مہینے یعنی اس نے اپنے ٹائم پیریڈ کو پورا کیا اور پھر اس نے صلح کر لی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں اب اگر مدت پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چاہتا ہے کہ میں اس تعلق قائم کر لوں، قسم تو کھا لی تھی لیکن اب چاہتا ہے کہ میں تعلق پہلے ہی بنا لوں، تو اب کیا ہے، یعنی قسم ٹوٹے گی نا پھر اس کی، تو اب اس کو اس پر کفارہ دینا ہوگا. اچھا جی، اب مثال دوسری طرف بھی ہے. یعنی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کہ کوئی ٹائم فکس ہی نہ کرے، یعنی 4 مہینے سے کہیں زیادہ کی یعنی مدت کی کو فکس کیے بغیر ہی وہ قسم کھا لے. کوئی مدت فکس نہیں کرتا اور قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے تعلق نہیں قائم کرتا. تو اب ایسے شخص کے لیے کیا ہے، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے یہ ہے، یعنی یہاں پر آرڈر کر دیا گیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے اس کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سال تک اس بیوی کو چھوڑ دیا، لٹکا کے رکھ دیا. اس کے لیے 4 مہینے کا ٹائم ہے. اب اس پر یہ بات ہے کہ اگر 4 مہینے گزر گئے تو یا تو وہ بیوی سے تعلق بنا لے یا پھر اسے طلاق دے دے. یعنی 4 مہینے سے زیادہ اس کو آپ بیوی کو معلق نہیں رکھ سکتے، اس کو ایسے یعنی خراب نہیں کر سکتے کسی کی زندگی کو. یعنی کیا ہوگا کہ عدالت اس کو مجبور کرے گی کہ ایک آپشن اختیار کرے، یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے یا پھر اس کو طلاق دے دے. اور اگر کوئی طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنی وسعت سے دونوں کو دینے والا ہے. اگلی آیت میں طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک رکھیں. یعنی ان کی عدت کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، 3 ماہ یا 3 حیض. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر 2 عورتیں اس میں نہیں آتی، وہ ایکسیپشن ہے. وہ 2 عورتیں کون سی ہیں، یعنی جن کو اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن ان کا ٹائم پیریڈ ڈیفرنٹ ہے. یعنی عدہ کا ٹائم جو ہے دوسروں کی نسبت، وہ اس میں سب سے پہلی جو عورت ہے وہ کون سی ہے، جو حاملہ ہے، یعنی جو پریگننٹ ہے. اس کی جو عدت کا ٹائم ہے اس کے بچے کی پیدائش تک ہے. یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عدت میں ہی رہیں گے. اور اسی طرح دوسری ٹائپ کیا ہے، وہ عورت جس کو دخول سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو، یعنی جس کو مرد نے چھوا ہی نہیں اور اس کو طلاق دے دی ہے تو اس پر عدت ہے ہی نہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرما دیا. تو یہ 2 عورتیں نکال کر باقی تمام جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہی رول ہے کہ 3 حیض آنے تک یا 3 ماہ، یہ فقہا کے درمیان ہے، ذرا تھوڑے سے دنوں کا ڈفرنس آتا ہے. تو یہ رائے ہے کہ 3 ماہ تک یا 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، اپنی عدت کو پورا کریں گی. اور آگے اللہ نے فرما دیا، یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا. یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو وہ اس چیز کو چھپائیں یا پھر وہ حیض کو چھپائیں، یعنی یہ دونوں چیزیں نہ چھپائیں. مثلا یہ کہیں کہ جی طلاق کے بعد مجھے 1 یا 2 حیض آئے ہیں، حالانکہ 3 حیض آ چکے ہوں، مقصد کہ وہ پہلے خامد کی طرف وہ رجوع کرنا چاہتی ہوں، یا پھر معاملہ اس کے الٹ ہو، یعنی وہ رجوع نہیں کرنا چاہتی ہوں پچھلے شوہر سے، تو کہیں گے جی 3 حیض آ گئے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں نہ ہو. یعنی جھوٹ بولیں، چھپائیں. اور حمل کی بھی بات اسی طرح آئی ہے. یعنی یہ سخت، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ حمل چھپانا. اگر پہلے شوہر کا بچہ ہے تو آگے کسی سے شادی کر لی جائے تو اس طرح حسب، نسب اور وراثت کے یعنی بہت اس میں چیزیں خراب ہوتی ہیں اور یہ کبیرہ گناہ میں بات آ رہی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جسے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا وہ یہ کام نہ کرے. اور اس کا شوہر مدت میں یعنی عدت کے ٹائم میں اس کو واپس لینے میں زیادہ حقدار ہے اگر وہ ارادہ رکھتا ہے اصلاح کا. یعنی رجوع سے شوہر کا مقصد یہی ہو گھر بسانا، نہ کہ اس عورت کو تنگ کرنا. اور اگر لوٹتا ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ عورت اس کی طرف واپس جائے. پھر جی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں مردوں پر، جیسے یعنی مردوں کے حقوق ہیں تو اچھائی کے ساتھ. اور ہاں مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. بات آتی ہے عزیز اور حکیم.
یعنی ہر لا کے پیچھے، ہر چیز جو اللہ نے فرض کی اس کے پیچھے خوبصورت حکمہ ہے، وہ لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے بھائی، وہ تمہارے لیے ہی اچھی ہے، یہ اللہ فرماتا ہے انسانوں کو کہ دیکھو نا، اب مرد کو اللہ نے سورہ نساء میں بھی بتایا نا کہ الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے نا، پڑھا ہے نا ہم نے. تو اب اللہ فرماتے ہیں ساتھ دیکھو کہ وہ مال خرچ کر رہے ہیں، تم عورتوں پر معاشی ذمہ داریاں نہیں ڈالی، تمہیں وہ کما کر لا کر دے گا، تم گھر میں بیٹھو، بچوں کو پالو، اپنی عزتوں کو سنبھال کے بیٹھو، اور مرد جو ہے باہر کی جو وہ دھوپ ہے، سردی ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، وہ ساری عورت کو وہ ایک چھت تحفظ دے رہا ہے، اس کا گارڈ ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی مرد پر اللہ نے. یہ تو یہ ساری چیزیں ہیں اسی وجہ سے، ورنہ اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی دیکھو، تم جو بھی اچھے کام کر رہے ہو، کوئی مرد ہو عورت ہو، کسی کا جنس کی وجہ سے اجر نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ قیامت کے روز کیا پتہ کچھ ایسی خواتین ہوں گی جو مردوں سے زیادہ اجر لے جائیں گی. صحابیات کی آپ بات دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان پہ تو اللہ نے ذمہ داریاں زیادہ ڈال دی ہیں بیچاروں پر. آگے کہا جا رہا ہے جی طلاق و مرتان، یعنی طلاق کے تو 2 مرتبہ ہیں، یا تو پھر اچھائی سے روک لو بیوی کو، یا پھر بہترین طریقے سے چھوڑ دو اسے. اچھا جی، یہاں پر جو وضاحت ہے وہ یہ، یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، وہ 2 مرتبہ ہے. جیسے مثال کے طور پر بات سمجھنے کے لیے، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس کی 3 مہینے عدت کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. اب مرد کو کہا گیا کہ اس کے اندر اندر وہ اس سے رجوع کر لے، اس سے تعلق بنا لے. اب وہ چاہے ہنسی مذاق میں کہہ دے کہ میں تمہاری طرف رجوع کرتا ہوں، یا سیریس ہو کر کہے، ہر صورت میں جیسے ہی وہ کہے گا وہ اس کو وہ گنا جائے گا، یعنی یہ تعلق قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا رجوع ہی سمجھا جائے گا. تو اگر اس نے عدت کے پہلی بار طلاق دی، اس نے بیوی کو 3 ماہ عدت کے اندر اندر ہی اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب اسی طرح اگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑا بڑھ گیا، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ گئی. اچھا جی، پھر اس نے طلاق دے دی بیوی کو، یہ دوسری طلاق ہوئی. یعنی جو پہلی طلاق ہوئی ہے نا، اگرچہ اس نے رجوع کر لیا 3 ماہ کے اندر اندر، لیکن وہ طلاق کنسیڈر ہوگی، وہ کہیں جاتی نہیں ہے، وہ رہے گی کہ ایک طلاق ہوگی اس کو، ٹھیک ہے. اب جی کچھ سالوں بعد پھر لڑائی ہوئی، جیسے میں نے ابھی بتا دیا، پھر سے اس نے طلاق دی ہے. اب یہ دوسری طلاق گنی جائے گی. اب چاہے وہ رجوع کر لے عدت کے اندر اندر، پھر سے رجوع کر لیتا ہے، پھر سے صلح ہو جاتی ہے، لیکن اب یہ 2 طلاقیں ہو گئیں، پہلی بھی گنی جائے گی، دوسری بھی گنی جائے گی، 2 طلاقیں ہو گئی، ٹھیک ہے. اب پھر اگر کچھ سال گزرنے کے بعد، پھر جی 6 سال گزرے ہیں مثال کے طور پر، 5 سال گزرے، اچھا جی پھر لڑائی ہوئی، پھر جھگڑا ہوا، پھر طلاق اس نے دے دی بیوی کو، تو اب جو یہ طلاق دے گا تیسری، تو اب اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، طلاق دیتے ہی وہ بیوی اس سے جدا ہوگی، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر. پھر آگے بات آ رہی ہے کہ تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ بھی لو. اور یہ بات سورہ نساء میں بھی پڑھی تھی ہم نے کہ اللہ نے فرمایا اگر تم نے ان کو یعنی تحفے کے طور پر خزانہ بھی دے رکھا ہے عورتوں کو، تو اب تم واپس مت لو، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے، منع کیا گیا، جو تم نے گفٹ دے دیے وہ مت لو. ہاں اس کی ایک صورت ہے، ایک ایکسیپشن ہے، کس صورت میں تم واپس لے سکتے ہو وہ اب آگے اللہ تعالیٰ یعنی بتائیں گے، خلا کی صورت میں، ٹھیک ہے. جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس ڈر کی بنا پر، یعنی عورت خلا چاہتی ہو، عورت خامد سے علیحدگی لینا چاہتی ہو، تو اس صورت میں ہے وہ اپنی رہائی پانے کے لیے جو اس نے تحفے تحائف کو دیے ہیں اس کو واپس دے دے. تو اس پر پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تفسیر میں بھی یہی بات آ رہی ہے کہ اگر عورت خامد سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں جو اس نے جو حق مہر عورت کو دے رکھا ہے وہ بھی شوہر اس سے واپس لے سکتا ہے. اسی طرح خامد اگر علیحدگی قبول نہیں کر رہا، یعنی اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، تو جو یعنی دین اسلام ہے، دین اسلام کی شریعت کے حساب سے جو عدالتیں ہیں وہ یہ کام کریں گی کہ اس کو حکم دیں گی کہ اس کو طلاق دو. یعنی وہ عورت جا کر عدالت میں یہ کر سکتی ہے کہ اپنے شوہر پر اس کو فورس کروائے، مجبور کروائے کہ مجھے چھوڑ دے، یعنی اس کو رہا کر دے. اور عدالت حق رکھتی ہے کہ ان کا نکاح کروا دے، ختم کروا دے. اور جی اس کی جو یعنی خلا کی جو مدت ہے وہ 1 حید ہے، 1 حیض. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سخت وارننگ ہے ایسی عورتوں کے لیے کہ جو یعنی بلا وجہ اپنے کسی یعنی معقول عذر کے وداؤٹ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے. یعنی اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر ایسوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی. اب عذر بھی کافی آ جاتے ہیں، اس میں بھی چیزیں کافی ہیں کہ کن کن بنا پر عورت یہ مطالبہ کر سکتی ہے، تو یہ ایک لمبی لسٹ ہے. فی الحال
اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں یعنی جو طلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مفہوم میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند رجوع نہیں کر سکتا، جیسے میں نے اوپر مینشن کر دیا، اور نہ ہی وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بات ہے نا کہ اگر 3 مہینے جو اس کا حیض کا ٹائم تھا پہلی طلاق کے بعد، اگر وہ 3 مہینے کے اندر وہ رجوع نہیں کرتا، بعد میں کرتا ہے، تو پھر بعد میں اس کو نیا نکاح اور نیا حق مہر دینا ہوگا، لیکن وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع دوبارہ سے اسی اپنی عورت سے۔ تو ایسا عمل وہ صرف 2 بار ہی کر سکتا ہے، تیسری بار جیسے ہی وہ طلاق دے گا تو بات ختم، اور وہ تب تک یعنی اگر وہ دوبارہ پھر اس عورت کے پاس جانا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے نکاح میں جائے اور دوسرا شوہر اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی اس کنڈیشن میں۔ اب یہ کنڈیشن ہے، اور یہ اس سے یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ جو حلالہ کا طریقہ ہے، نعوذ باللہ، یہ یعنی یہ لعنتی فعل ہے۔ یہاں پر تفسیر میں انہوں نے بات بتا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں، یعنی یہ حلالہ یعنی نہ کرنے والے اور کروانے والے، وہ تو اب اللہ نے ایک آپشن دی ہے کہ دیکھو اب اگر یعنی کسی عورت نے اب دوسرے شوہر سے شادی کر لی، اب وہ قدرت کی بات ہو کہ وہ فوت ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، تو پھر اب وہ دوبارہ پہلے والے کے پاس آ سکتی ہے۔ دیکھو لیکن اللہ نے کتنا وقت بھی تو دیا نا، مرد کتنی سہولت یعنی کتنی ڈھیل بھی تو دی، 2 بار تو چانس دیا۔ اب ہر وقت تو لڑائی جھگڑا، ہر چیز میں کوئی حکمہ ہے، وہ کیا پتا کہ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس جائے اب دوسرے شوہر کے بعد آنے کے، یعنی کہ وہ مر گیا ہے یا کچھ اس طرح، پھر وہ وہی کام کر رہا ہو پہلے والا شوہر۔ تو بہرحال اللہ خوب جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے ان چیزوں کا، اور اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدود ہیں جو تمہیں یعنی ایسی قوم کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے جو علم رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اور وہ عدت تک پہنچے تو بس یا تو یعنی ان کو اچھے طریقے سے بسا لو یا پھر ان کو بہترین طریقے سے چھوڑ دو، اور ان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ روکو، یعنی ایسا نہ کہو کہ ان کو تنگ کرنا آپ کا مقصد ہو۔ اور اس طرح بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں جی مذاق میں طلاق دے دی، مذاق میں نکاح کر لیا یا آزاد کر دیا، تو پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مذاق کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے استہزاء اس کو قرار دیا ہے، یعنی اس سے روکا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق سے بھی اگر کوئی کام کسی نے کر لیا تو اس کو حقیقت ہی سمجھا جائے گا، اور اس میں چیز آ رہی ہے کہ مذاق کی طلاق یا مذاق کا نکاح یا آزادی نافذ ہو جائے گی۔ سنن ابن داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یعنی تم پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، تمہاری طرف کتاب اتاری، حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرائض ہیں کتاب میں، یعنی یہ بہترین اصول ہیں تمہارے لیے زندگی گزارنے کے، تمہاری بہتری ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد پہلی یا دوسری طلاق کے بعد اگر پہلا شوہر یعنی بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنے اور دونوں نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، یعنی یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا، یعنی عورت کے بھائی نے اس پر انکار کر دیا، یعنی اس کے پہلے شوہر نے نکاح کے لیے بھیجا پیغام تو اس کے بھائی نے انکار کر دیا، اس پر پھر یہ آیت اتری، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اسی چیز میں بہتری ہے، صلح ہی بہتر ہے، اور پھر دونوں میاں بیوی انہوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے اپنے ساتھ اور ایک دوسرے کی کمی بیشیوں سے آگاہ ہوتے ہیں، خوب جانتے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال سب سے بات بڑی یہ ہمارے لیے ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیے تو بس بات ہی ختم، بس یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی بہتری اسی میں ہے کہ اگر وہ پہلا شوہر لے رہا ہے، رجوع کر رہا ہے تو مت روکو، بس اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے۔ اسے اللہ نے کہہ دیا یعنی کہ جو تم میں ایمان والا ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں یہ کام کرے، اور یہی بات بہترین ہے اور پاکی کے قریب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر آگے بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عورتیں یعنی جن کو طلاق ہوگی اور ان کے پاس شیر خوار بچے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ یعنی ایسی عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور جن کا ارادہ ہو کہ وہ رضاع کی یہ جو مدت ہے وہ پوری کرنی ہے، تو اب کیا ہے یعنی طلاق کی صورت میں جو شوہر ہے وہ عورت کا رزق اور کھانا پینا، بچے کا بھی عورت کا بھی کھانا پینا اور کپڑا وہ اس کو دے گا، اور اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اٹھا نہ سکے، یعنی اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتی ہے، اور نہ ہی والدہ کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اس کے بچے کی وجہ سے،
اور نہ ہی باپ کو، یعنی ماں کو یہ تکلیف پہنچانا کہ مثلاً بچے کو اپنے پاس رکھ لینا، اس کو دینا نہ، تو زبردستی چھین لینا، تو یہ چیز نہیں کرنا، یعنی اس ڈر سے کہ اس کو خرچہ دینا پڑے گا، تو یہ نہیں ظلم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح باپ کو یہ تکلیف نہیں دینی چاہیے، یعنی ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے یا پھر اس کی حیثیت سے بڑھ کر مالی مطالبہ کرے۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ اس کی ذمہ داری ہے شوہر کی، کہ اگر وہ بچہ ماں کے پاس ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اب اس کا وہ کپڑا بھی دے گا، کھانا بھی دے گا۔ تو اب یہ عورت کرے کہ جی زیادہ اس سے پیسے مانگے، تو یہ بھی یہ ہے باپ کو تنگ کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے واضح کر دی کہ ایسا مت کرو۔ اور اسی طرح اگر باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، بیوہ ہے کوئی، باپ فوت ہو گیا، تو اب اس کے فوت ہونے کی صورت میں ذمہ داری وارثوں پر ہے کہ وہ بچے کے ماں کے حقوق اسی طریقے سے ادا کرے جس طرح اللہ نے کہہ دیا ہے، نہ عورت کو تکلیف ہو اور نہ ہی بچے کی پرورش میں کوئی مسئلہ آئے۔ اور پھر آگے دونوں میاں بیوی سے کہہ دیا گیا کہ اگر دونوں ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑوانا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، یعنی مرد کہے کہ میں نے کسی اور سے دودھ پلوانا تو ٹھیک ہے، اور اگر عورت انکار کر دے میں نے نہیں دودھ پلانا، تو اس پر بھی یعنی دونوں پر کوئی گناہ نہیں آتا۔ اور اگر تمہارا اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ارادہ ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم دستور کے مطابق اس کو دو، یعنی اگر باہر کسی سے پلوایا جا رہا ہے تو اس کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ، اس کا حق دینا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں بیوہ کی عدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو تمہیں فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن یعنی روکے رکھیں نکاح سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے ان کی جو مدت، 4 مہینے 10 دن۔ پھر جب یہ مدت ختم کر لیں تو پھر وہ اچھائی کے ساتھ جو بھی اپنے لیے نکاح کرنا چاہیں کہیں بھی، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ذرا مختصر وضاحت سمجھ لیں، یہ جو عدت ہے نا یعنی بیوہ کی، تو اس میں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، یعنی جس کو اس کے شوہر نے چھوا ہو یا نہ چھوا ہو، لیکن اس پر عدت ہوگی۔ پیچھے طلاق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کو چھوا نہیں اس کی طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، لیکن بیوہ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجیے گا، بیوہ کی ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ البتہ وہ عورت اس سے بری ہے، کون سی عورت؟ جو کہ حاملہ ہے، بس حاملہ اس سے بری ہے۔ حاملہ کی عدت وہی ہوگی جب تک اس کا بچہ پیدا ہوگا۔ اب اگر کسی کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کے پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہے، تو جب تک یعنی 9 ماہ پورے نہیں ہوتے یا جو بھی اس سے پہلے، جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی وہ عدت میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے جی، بات واضح ہوئی۔ یعنی ایک عام بیوہ کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، چاہے بوڑھی ہو جوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ البتہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کی عدت جب تک اس کا بچہ ڈیلیور نہیں ہو جاتا۔ آگے ایمان والے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہے یعنی یہ طلاق یافتہ عورت ہے، تو اب یہ ہے کہ عدت کے دوران تم اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اشارے کنائیے سے کوئی بات کر دینا، اشارہ دے دینا کہ میرا ارادہ ہے شادی کا، یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یہاں پر تفسیر میں جو بات آ رہی ہے وہی میں آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پراپر جو پیغام بھیجنا، طے کرنا، کوئی جیسے کہتے ہیں منگنی کی ارینجمنٹ کر لی یا کچھ اس طرح، وہ نہیں کرنا، پراپر طریقے سے کام نہیں ہوگا جب تک عورت عدت میں ہے، چاہے وہ بیوہ کی عدت ہو چاہے طلاق یافتہ کی، یعنی عدت کے بعد ہی پراپر طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جان رہا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے اور ڈرو اس سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے، یعنی بہت سارے تمہارے ایسے گناہ ہیں جس سے اللہ درگزر کر دیتا ہے، وہ پکڑ ہی نہیں کرتا۔ پھر جی اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے آگے میں رکھتی ہوں، یعنی یہاں پر یہ حکم آ رہا ہے کہ نکاح کے وقت جس نے حق مہر مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا عورت کو اس نے چھوا نہیں ہے اور طلاق دے دی ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر رخصت کرے، اور کہا جا رہا ہے کہ خوشحال اپنی حیثیت کے مطابق دے اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن یعنی یہ محسنین کے لیے ضروری بات ہے۔ پھر جی ایک دوسری کنڈیشن آ رہی ہے، وہ یہ کہ یعنی چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی اور حق مہر مقرر تھا، یعنی حق مہر مقرر کر لیے، اب بھی صورت میں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آدھا حق مہر دے گا، یعنی چھوا نہیں نا اس کو تو اس لیے پورا نہیں دے گا، آدھا دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر عورت اپنا حق مہر خود معاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس صورت میں خامد کو کچھ بھی نہیں دینا پڑتا، وہ اگر خوشی سے چھوڑ دی تو ٹھیک ہے، یا پھر وہ شخص چھوڑ دے یعنی جس کے ہاتھ میں یہ نکاح کی گرہ ہے، اور یعنی وہ معاف کر دے تو وہ تو تقویٰ کے بہت ہی قریب ہے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اس سے مراد شوہر ہے، یعنی شوہر اگر اپنا جو نصف حق مہر ہے اس کو بھی معاف کر دے، یعنی پورے کا پورا ہی اس عورت کو دے دے، تو اللہ فرما رہا ہے یہ تقویٰ کے بہت ہی قریب کی بات ہے،
اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے درمیان تم فضل اور احسان کو نہ بھولو، یعنی پیپل کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہنا چاہیے، احسان رکھنا چاہیے، اللہ پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں ایمان والوں کو اپنی نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خاص کر درمیان والی نماز، اور یہ کون سی نماز ہے؟ یعنی اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک یہ بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ کے نزدیک فجر کی نماز ہے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق والے دن عصر کی نماز کو آپ نے صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا، صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ پھر آگے صلاۃ الخوف کی بات آ رہی ہے، یعنی دشمن سے انسان کو خوف ہو تو اس وقت میں یعنی کس طرح نماز ادا کی جائے، جبکہ وہ یعنی سواری پر ہو یا پیدل چل رہے ہوں، تو کہا جا رہا ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہی نماز پڑھ لو، اور جب خوف کی حالت ختم ہو جائے تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جیسے یعنی تمہیں اللہ نے سکھائی امن کی حالت میں۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اور وہ وصیت کر جائیں اپنی ان بیویوں کے لیے کہ وہ سال بھر تک فائدہ اٹھائیں۔ یہ آیت جی اب منسوخ ہے، یعنی اس میں یعنی پیچھے جو انہیریٹنس کے بارے میں بھی جو سورہ نساء میں پڑھ لیا تھا، اب وہ اسی طرح لاز ہیں سارے۔ پھر جی کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی نکالے نہ، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں اور یعنی نکاح کرتی ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنے لیے اچھائی کرے یعنی کہیں نکاح کر لیتی ہے اور تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جی آگے کہا جا رہا ہے کہ طلاق والیوں کے لیے ایسا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ متاع دنیا کی دے کر رخصت کریں۔ یہ حکم عام ہے، یعنی ہر طلاق یافتہ عورت کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، یعنی حسن سلوک اور احسان کا جو رویہ ہے وہ نہیں بھولنا، یعنی یہ حق ہے متقین پر۔ اب دیکھیں ہمارا کام اس کے برعکس ہو رہا ہے، یعنی ایسے ایسے الزامات لگا کر عورت کو رخصت کیا، اسے چھوڑا جاتا ہے، طلاق دی جاتی ہے، یعنی ظلم کا کام ہم کر رہے ہیں، اپوزٹ بالکل۔ اچھا جی آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اگلی آیات سے موضوع بالکل چینج ہے، یہاں پر ایک واقعے کی ڈیٹیل ملتی ہے ہمیں جو کہ بنی اسرائیل میں ہوا، اور اس کی وضاحت کچھ اس طرح جیسے اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے انہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ نے انہیں وہیں پر یعنی کہا کہ مر جاؤ، اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی بات کیا ہوئی کہ یہ لوگ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا کسی بیماری یا طاعون کی وجہ سے اس خوف سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تاکہ موت سے بچ جائیں، تو لیکن اللہ نے ان کو مار کر یہ ایک تو بتلا دیا کہ دیکھو اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں کہیں جا سکتے، جیسے سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا نا کہ تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی چھپے ہوگے تو موت تمہیں وہیں پر آ پکڑے گی، یعنی جب تمہارا وقت آ گیا وہ تو نہیں ٹلے گی، جہاں مرضی چھپ جاؤ۔ پھر کیا تھا جی کہ ایک پیغمبر کی دعا سے، یعنی پیغمبر نے دعا کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی شکر ہی نہیں کرتی۔ پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کرو، یعنی لڑو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی موٹیویٹ کیا ہے۔ سورہ نساء میں بھی تو اللہ نے فرمایا دیکھو کتنے جو ضعیف کمزور جو ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے ہیں غیر جو کافروں کی جگہوں پر، آج بھی ایسا ہے، کئی جگہوں پر ایسی بات ہے، یعنی بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ مدد نہیں پاتے کہیں سے، تو تم جو یاد نہیں کرو گے اللہ کی راہ میں نہیں بڑھو گے تو ان کو کون چھڑوائے گا۔ پھر جی آگے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے نہیں اللہ کی راہ میں تم قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہیں دے گا، یعنی قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا ہے، یعنی جان کی طرح مالی قربانی بھی اللہ کی راہ میں کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق میں کشادگی بھی کرتا ہے، کسی کے رزق کو بڑھاتا ہے، کسی کے تنگ کر دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے کسی کو، لیکن ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ کی خوبصورت حکمہ ہے، اور اسی کی طرح تم سب کو لوٹنا ہے۔ آگے بنی اسرائیل ہی کی بات چل رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی اسرائیل کی جماعت کو دیکھا جنہوں نے اپنے پیغمبر سے یہ کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد ہی نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا ہم نہ اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے، کہ ہم تو اپنے گھروں سے یعنی ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا، یعنی اتنے ظلم و ستم ہم پر ہوئے اور ہم تو لڑیں گے، لیکن ہوا کیا کہ جب جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ خوب جان رہا ہے ظالموں کو۔ اب کیا تھا جی ان کے اصرار پر، یعنی نبی سے انہوں نے اصرار کیا کہ کوئی ہمارے لیے کوئی مقرر کیجئے شخص، تو اس پر نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا یعنی بادشاہ بنایا ہے، تو کہنے لگے کہ بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسی ہوگی، ان سے زیادہ تو حقدار ہم ہیں حکومت کے، یعنی یہ تو مالی حیثیت سے بھی کمزور ہیں، یہ دیکھیں اخلاقی پستی کا حال۔
तालूत असल में उनकी नस्ल से नहीं थे, यानी बनी इसराइल के बादशाहों का सिलसिला जिन से चल रहा था। ये गरीब और एक आम फौजी थे और इस पर उन्होंने इतराज़ किया। तो पैगंबर ने कहा ये मेरा इंतखाब नहीं है, यानी मैंने तो चूज़ नहीं किया, ये तो अल्लाह ने मुकर्रर किया उन्हें। और इसके अलावा देखो बात ये है कि ये जो जिसको लीडरशिप के लिए माल से ज़्यादा अक्ल और इल्म और जिस्मानी ताकत की ज़रूरत है, और तालूत में ये सारी खूबियाँ थी। तो बात ये है कि अल्लाह ने जिसको चुन लिया अपने उस पोजीशन के लिए, मनसब के लिए, और वो फضل वाला है, जिस पर चाहता है अपनी रहमत करता है। तो इसमें अब जो आम इंसान है उसका इख्तियार नहीं बाकी रहता है, जो अल्लाह फैसले कर देता है। फिर मज़ीद उनके नबी कहते हैं कि देखो उसकी बादशाहत की निशानी ये भी है कि तुम्हारे पास वो तुम्हारा संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून देने वाली चीज़ें, यानी आले मूसा और आले हारून का जो बकिया जो तरका उन्होंने छोड़ा था, जो चीज़ें थी, वो फरिश्ते उसे उठा लाएंगे। यानी ये वो संदूक या ताबूत था जिसमें मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम के तबर्रकात थे, और ये ताबूत इनके दुश्मन इनसे छीन कर ले गए थे। तो अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर ये बात कही कि वो जो ताबूत है जिसको तुम अपने लिए यानी अपने मुबारक समझते हो, वो ताबूत फरिश्ते ले आएंगे। तो ये उसकी बादशाहत की निशानी, अगर तुम इस बात पर ईमान रखने वाले, अगर तुम मोमिन हो। फिर जी आगे जंग की डिटेल आती है। यानी जब तालूत अपने लश्करों को लेकर निकले तो रास्ते में एक नहर उनको पड़ी, और उन्होंने कह दी कि अल्लाह ने तुम्हें इससे आजमाना है, यानी इसमें तुम्हारे लिए टेस्ट है। ये नहर उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान है, इब्न कसीर ने कहा। अब इसमें ये था कि उन्होंने कहा कि जिसने इससे पानी पी लिया वो मेरे साथ नहीं होगा, हाँ मगर ये कि थोड़ा सा उसमें से चखे, ठीक है, अपने हाथ से यानी एक चुल्लू भर ले ले। अब हुआ क्या कि सिवाय चंद आदमियों के सब ने वो पानी पी लिया। देखें अब यहाँ पर आजमाइश ये थी कि अमीर की इताअत, उसकी ओबीडियंस हर हाल में ज़रूरी है, ताकि दुश्मन से जब लड़ाई हो तो यानी ऐसा ना हो कि वो अमीर कुछ हुक्म दे और फौजी किसी और तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी ही ज़रूरी बात है। और इसी तरह फौजियों को भूख प्यास और दीगर सख्तियों से गुजरने, उनको फेस करने के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि उनकी तरबियत हो। तो ये भी एक तरह की तरबियत ही थी जो तालूत ने कहा कि इस नहर से पानी नहीं पीना। और कहा यह जाता है कि ना पीने वालों की तादाद 313 है, ठीक है, यानी जो असहाबे बदर की तादाद थी। तो ये 313 लोग फिर तालूत के साथ आगे लड़ने के लिए गए। अब जब वो आगे जाते हैं तो वो अहले ईमान जब दुश्मन की बड़ी तादाद को देखते हैं और ख़ुद वो थोड़ी से होते हैं, तो इस पर यानी कुछ घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि आज हमें तो ताकत नहीं है इनके साथ लड़ने की। तो इस पर वो लोग जो पुख्ता ईमान वाले होते हैं वो कहते हैं कि देखो अक्सर ही ऐसा हुआ है कि छोटी सी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई है अल्लाह की इज़्ज़त से। यानी अल्लाह पर तवक्कुल रखो, ये जो दुनियावी सहारे हैं इन पर भरोसा नहीं करना। हाँ इनको लेना है, तदबीर करनी है, प्लानिंग करनी है। अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे पास ज़बरदस्त जो जदीद टेक्नोलॉजी वेपन्स होने चाहिए, बट तवक्कुल अल्लाह पर, ट्रस्ट उसी पर कि ये सारे बस दुनिया की चीज़ें हैं, असल मदद उसी की है, ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी हुआ ना बारहा, ये भी बात आती नज़र सामने कि जदीद हथियारों के बावजूद कोई फ्लॉप हो जाता है, डिफीट हो जाता है। ये आज भी हम ऐसा हुआ है ना, और अपने राउंड हम देखें मिसालें। फिर जी क्या है, जब वो आमने सामने होते हैं दोनों फ़ौजें यानी जालूत और तालूत की, तो वो फिर ईमान वाले दुआ मांगते हैं, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, यानी या रब हम पर सब्र उंडेल दे। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि दे दे, आप वर्ड को समझिए, अफ़रिग़ यानी बहुत सारा सब्र, उंडेल देना किसी चीज़ को, हमें जमाए रखे, यानी इस्तकामत दे कि हम डटे रहें दुश्मन के सामने और हमारी मदद कर इस काफिर कौम पर। तो जी जंग के हालात में इस दुआ को पढ़ना चाहिए। रब्बाना से आप इसको याद कर लीजिए, रब्बाना अफ़रिग़ अलैना, ठीक है। आयत नंबर 250 है सूरतुल बकरा की कि जंग के हालात हैं, परेशानी है, तो इसको लाजमी पकड़िए। फिर जी क्या था कि अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ने ईमान वालों को फ़तह दे दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये अभी पैगंबर नहीं थे, ना ही बादशाह थे, और ये तालूत के लश्कर में एक सिपाही के तौर पर शामिल थे। तो इनके हाथों से अल्लाह ने जालूत का खात्मा करवाया और अहले ईमान को फतह दी। और इसके बाद अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई और नबूवत भी। और हिकमत से बाज़ ने नबूवत मुराद ली है कि अल्लाह ने उनको नबूवत दी, और बाज़ ये कहते हैं कि अल्लाह ने उनको लोहे को ढालना, लोहे से चीज़ें बनाना, ज़िरे बनाना, ये हुनर अल्लाह ने उनको सिखा दिया। और बाज़ कहते हैं इससे मुराद वो अमूर हैं, यानी वो फ़ैसले, वो इरादे जो उस मौका पर, जंग के मौका पर अल्लाह ताला ने उनको जिन समझ दी दाऊद अलैहिस्सलाम को। और
اور اگلی آیت میں بڑی حکمہ کی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی سنت، اس کا طریقہ کہ انسانوں کے ہی ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو اللہ ختم کرواتا ہے، کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا، کچھ طاقت کے نشے میں، پاور میں، کہ ہم تو ہمارا اقتدار ہے، ہمارا رول چل رہا ہے، ہمارے پاس ایسی طاقت ہے کہ ہم ہر کسی کو دبا سکتے ہیں، تو اب وہ پھر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، کوئی اگر ایسے سر اٹھاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو کچلتا ہے کسی دوسرے گروہ سے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی پچھلے واقعات کا بتانا جو پیچھے ہو چکے ہیں، آپ کو تو معلوم نہیں، جیسے سورہ آل عمران میں پڑھا ہم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی کفالت کے بارے میں، زکریا علیہ السلام کے بارے میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو آپ کو تو ہم بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا دوسرا جز مکمل ہوا، اس کے فضل و کرم سے۔ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی نیکی نہیں ہم کر سکتے جب تک وہ ہمیں طاقت نہ دے۔ یا رب تو قبول فرما، بہت خطائیں ہوئی ہم سے، بڑے نقص ہیں ہمارے کاموں میں، اللہ تو کرم کرنے والا، تو ہم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔